وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا جہاں صرف تنہائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا۔ چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے۔ میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری، تھک چکا ہوں۔ خود سے لڑتے لڑتے بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ کچن میں داخل ہوتی ہوئی بولی جہاں مریم بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ ویسے تو اس گھر میں کافی نوکر موجود تھے مگر کھانا اور ناشتہ مریم بیگم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ ماما وہ دونوں بدتمیز کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے نور؟ صبح صبح اتنا غصہ کیوں چندا؟ وہ ناشتہ بناتی مصروف انداز میں بولی۔ ماما ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھیں۔ وہ ان کا چہرہ اپنی طرف موڑتی بولی۔ جیسے ہی مریم بیگم نے نور کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ان کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ اس کے منہ پہ کمال کی پینٹنگ کی گئی تھی جسے دیکھ کر ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ہنس لیں آپ بھی، جو ہے میں نہیں بولتی۔ وہ منہ پھیلا کر وہیں ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ اچھا میری جان، ہم ابھی ان دونوں بدتمیزوں کی کلاس لیتے ہیں۔ ہم آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ وہ اس کو بھیجتی رضوانہ کو ناشتہ لگانے کا کہتی ان دونوں کو دیکھنے چلی گئیں۔ وہ جب باہر آئیں تو وہ دونوں لان میں پانی سے کھیل رہے تھے۔ یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ مریم بیگم کی آواز پر نمرا پائی پھینکتی ان کی طرف آئی جبکہ حیدر وہیں کھڑا اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ ماما پہلے اس نے مجھ پر پانی پھینکا، میں تو لان میں پودے دیکھنے آئی تھی۔ وہ معصوم شکل بناتی بولی۔ ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حیدر جلدی سے اپنے دفاع کے لیے آگے آیا جبکہ مریم بیگم کی گھوری دونوں کو چپ کر آ گئی جو پھر سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ دونوں کب بڑے ہوں گے؟ 20 کے ہو گئے ہیں دونوں، لیکن عقل ابھی تک نہیں آئی۔ اور یہ صبح صبح نور کے ساتھ کیا حرکت کی آپ نے؟ بڑی بہن ہے وہ آپ کی اور کچھ دنوں میں وہ اپنے گھر جانے والی ہے۔ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ نور کو؟ وہ سوری ماما مگر آپ ہی سوتے ہوئے بہت کیوٹ لگتی ہیں اور ان کی نیند اتنی گہری ہے کہ کچھ بھی کر لو انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ حیدر نے ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا بنا مریم بیگم کی طرف دیکھے۔ جب اس کی نظر ان کے چہرے کی طرف گئی تو اس کی زبان کو بریک لگی جبکہ نمرا اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اوکے ماما سوری، ہم آئندہ آپ ہی کو تنگ نہیں کریں گے، وہ دونوں کان پکڑتے ہوئے بولے۔ اس طرح کرنے پر مریم بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلے آپ دونوں اندر اور جا کر کپڑے چینج کریں اور اپنی آپی سے سوری کریں اور ناشتے کی ٹیبل پر آئیں۔ ابھی وہ ان کو کچھ اور کہتی جب رضوانہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بی بی جی صاحب آپ کو بلا رہے۔ اچھا تم جاؤ، یہاں باپ کا یہ حال ہے تو بچے تو پھر اللہ حافظ۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اندر داخل ہوئیں۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ زہر نصیب، شکر ہے آپ کو وقت ملا، ہمارے لیے بھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں تو عباس صاحب کی آواز کانوں میں پڑی جو شیشے کے سامنے کھڑے پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ جناب کبھی ہمارے بنا بھی تیار ہو جایا کریں۔ وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے بولی۔ اب ہم کیا کریں، 25 سال سے آپ نے ہی ہماری عادتیں خراب کی ہیں۔ وہ ٹائی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے۔ وقت کے ساتھ عادتیں بدل لینی چاہیے، وہ ٹائی باندھتے ہوئے بولی۔ جناب یہ عادت تو مرنے کے بعد ہی چھوٹے گی۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ فضول باتیں نہ کیا کریں۔ وہ ان کے کندھے پہ مکہ مارتی بولی۔ ہائے آپ کی انہی اداؤں کے ہم دیوانے ہیں۔ ایسے ویسے وہ ان کو کوٹ پہناتی بولی۔ اچھا اب باقی رومانس بعد میں اور کچھ اپنی عمر کا ہی سوچا کریں، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان کو گھڑی پکڑاتی ہوئی بولی۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہم کون سا بوڑھے ہو گئے ہیں؟ وہ ان کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولے۔ اچھا اب آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ مارننگ ماما جانی، وہ رخسانہ بیگم کے گال چومتا ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مارننگ میری جان، آج خیریت؟ ہمارا بیٹا اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ بس ماما آنکھ کھل گئی تو آ گیا، وہ جوس گلاس میں ڈالتا ہوا بولا۔ پاپا اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ جوس کا سپ لیتا ہوا بولا۔ جاگنگ پر گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ وہ ٹیبل پر ناشتے کی لوازمات رکھتی ہوئی بولی۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ابان حسن شاہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے؟ حسن شاہ میر کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر ابان بھی ہنس دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر آئے۔ حسن شاہ سربراہی کرسی پر بیٹھے
جبکہ بائیں طرف رخسانہ بیگم اور دائیں طرف ان کے دونوں بیٹے جو ان کا غرور تھے وہ بیٹھے تھے۔ جی تو بیٹا جی، پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے آپ کی، آگے کیا کرنا ہے؟ حسن شاہ نے آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھتے ابان سے پوچھا۔ پاپا اب یہ بزنس تو مجھ سے ہوگا نہیں، اس لیے سوچا آپ کی پارٹی جوائن کر لوں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، کیوں میر تم کیا کہتے ہو؟ جی پاپا، جو ابان کی مرضی ہے، ویسے بھی بزنس سنبھالنے کے لیے میں ہوں نا۔ چلو پھر آج تیار رہنا ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ اوکے ٹھیک ہے پاپا۔ حسن شاہ موبائل پر مصروف ہو گئے۔ حسن کی جان، یہ ذرا سلائس پکڑائیے گا، ابان نے ایک آنکھ دباتے رخسانہ بیگم سے کہا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے اسے سلائس پکڑائے اور حسن شاہ موبائل سائڈ پر رکھتے اپنے شرارتی بیٹے کو غصے سے دیکھنے لگے۔ میر نے اپنی ہنسی چھپاتے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، کیونکہ اکثر حسن شاہ یہی کہتے تھے جب گھر میں وہ دونوں اکیلے ہوں، مگر پتہ نہیں ان کے اس سپوت نے کہاں سے سن لیا۔ تب سے وہ اکثر ان کو چڑھانے کے لیے رخسانہ بیگم کو یہی کہتا تھا۔ اوکے ماما، میں تیار ہونے جاتا ہوں۔ ابان اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے جلدی ناشتہ ختم کرتا اٹھا۔ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا یہ، حسن شاہ مسکرا کر بولے۔ بس ابھی گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے نا، جس دن مجھ سے چھوٹا آئے گا تو اس دن ابان بڑا ہو جائے گا۔ وہ جاتے جاتے مڑا اور شرارتی نظروں سے میر کو دیکھنے لگا۔ رخسانہ بیگم اس کا اشارہ سمجھ گئی اور مسکرا دیں۔ حسن، میں نے آپ ہی سے بات کی ہے، نور کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ نکاح تو ان کا بچپن میں ہو گیا تھا، مگر میں سوچ رہی ہوں ایک دفعہ پھر سے نکاح کی رسم ادا ہو جائے۔ وہ حسن اور میر کو دیکھتی بولی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، میں عباس بھائی سے بات کرتا ہوں تو نور عباس بہت جلد تم میری دسترس میں آنے والی ہو۔ وہ سوچتا مسکرا دیا۔ بھائی اتنا خوش نہ ہوں، بعد میں رونا پڑے گا۔ ابان میر کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ بیٹا جی، مجھے لگتا ہے آج آپ کا مار کھانے کا ارادہ ہے۔ میر بھی اس کے کان پکڑتا بولا۔ اسی طرح ہنسی مذاق میں ناشتہ کیا گیا۔ حور بیٹا، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ جمشید لغاری نے نورا سے حور کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ چھوٹی بی بی کچن میں ہیں تو وہ وہیں آ گئے۔ کچھ نہیں پاپا، بس آج یونیورسٹی سے آف تھا تو سوچا اپنے پیارے پاپا کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ تو پھر ہماری ڈال کیا بنا رہی ہے؟ آج موسم اچھا تھا اس لیے آلو کے پراٹھے، آپ کو بہت پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ پسند تو ہے، پر آپ کو کس نے بتایا؟ پھپھو نے بتایا تھا، وہ پراٹھے کی سائڈ چینج کرتی بولی۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں بس 10 منٹ میں آتی ہوں۔ حور نے نورا کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو پاپا کیسے بنے؟ وہ جمشید صاحب کو نوالا منہ میں ڈالتا دیکھ کر بولی۔ آپ کی ماما کے بعد میں نے پہلی دفعہ آلو کے پراٹھے کھائے ہیں اور ہماری بیٹی نے بہت اچھے بنائے ہیں۔ ابھی وہ ایک اور نوالا ڈالتے جب ان کو اندر داخل ہوتا لڑکھڑاتا ہوا زیب دکھائی دیا۔ وہیں رک جاؤ، وہ جو مشکل سے اپنا قدم زمین پر رکھ پا رہا تھا باپ کی آواز پر رک گیا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ کوئی ہوٹل ہے، جب تمہارا دل کیا تم گھر آ جاؤ۔ وہ غصے سے بولتے اس کے قریب پہنچے۔ اورنگزیب لغاری کے 3 بچے تھے، بڑا جمشید لغاری، پھر رخسانہ لغاری اور پھر مریم لغاری۔ اورنگزیب لغاری اور ان کی بیوی کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد جمشید لغاری کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری آ گئی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا۔ پھر بھی گھر میں کوئی بڑا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہمیشہ اپنی بہنوں کی فکر رہتی تھی۔ آفس سے جب وہ گھر آتے تو اکثر تھکے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ اسی دوران ان کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں وہ ان کو بہت اچھی لگی، اس لیے انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا، جو ایک قسم سے اچھا فیصلہ تھا۔ فاطمہ نہ صرف اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی بلکہ وہ ایک اچھی بھابھی بھی تھی۔ انہوں نے اپنی بہنوں کی شادی اچھے خاندانوں میں کی اور اچھے طریقے سے اپنی بہنوں کی ذمہ داری ادا کی۔ یہ مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ جہاں سے بھی آؤں، یہ میرا گھر ہے، زیب لغاری کا۔ وہ کبھی اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں لگاتا تھا۔ آپ بتائیں آپ کیسے رستہ بھول گئے؟ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ بھائی پلیز، پاپا ابھی کل ہی آئے ہیں۔ حور زیب کا غصہ دیکھ کر اس کے قریب پہنچی۔ تو جمشید لغاری صاحب، آ گئی آپ کو ہماری یاد کہ پاکستان میں آپ کے 2 بچے موجود ہیں؟ زبردست، وہ زخمی سا مسکرا کر بولا۔ حور سے بھی بھائی کی آنکھوں کا درد چھپا نہ رہا۔ جمشید صاحب تو چپ کھڑے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے زہر سن رہے تھے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بھرا تھا اپنے بچوں کے دل میں۔ 12 سال جانتے ہیں کتنا عرصہ ہوتا ہے جمشید صاحب؟ ان سالوں میں ہم آپ سے دور رہے ہیں۔ جب ہمیں ڈر لگتا تھا تو ہم بھی کوئی شفقت بھرا لمس تلاش کرتے تھے، مگر آپ نہیں آئے۔ تب صرف پھپھو تھی ہمارے پاس، باپ نہیں تھا۔ یاد ہے وہ رات آپ کو جب آپ ہمیں پھپھو کے پاس چھوڑ کر آئے تھے؟ کتنا رویا تھا میں، مگر آپ کو فرق نہیں پڑا۔
آپ نے اپنی بیوی کھوئی تھی تو ہم نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ اس کی آنکھیں گزرے وقت کو یاد کر کے ایک بار پھر بھیگنے لگیں، مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا اپنے باپ کے سامنے، اس لیے منہ موڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ جمشید صاحب کو بھی یاد تھا کتنا دکھ دیا تھا انہوں نے اپنے بچوں کو۔ ان کی بیوی اگر مری تھی تو وہ ماں بھی تھی ان کی۔ کیسے میں اپنے ہی بچوں سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ کیوں میں اتنے سال دور رہا اپنے بچوں سے؟ ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ فون میرے کمرے میں میری کافی لے آنا، اگر ان سے فارغ ہو جاؤ گی، وہ سرد آواز میں کہتا جمشید صاحب کے ساکت وجود پر ایک نگاہ ڈالتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کل ہی اس کو حیدر نے بتایا تھا نور کے نکاح کے بارے میں۔ غصے سے وہ آفس میں سارے اسٹاف کی شامل لا رہا تھا۔ چھٹی کے بعد بھی وہ ساری رات اپنے آفس روم میں بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ وہ عشق کرتا تھا نور سے، بے پناہ عشق، اس کے بغیر تو وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، ہر چیز سے پیار تھا اسے۔ نیلی آنکھوں والی وہ خوبصورت لڑکی جان تھی زیب لغاری کی، وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا اور جب صبح گھر پہنچا تو گارڈ نے اس کو جمشید صاحب کی آمد کا بتایا۔ اندر داخل ہوتے ان کا وہ لہجہ حق جتانا آگ لگا گیا اسے، اور وہ تلخ کلامی کر گیا ان سے۔ اب وہ اپنے کمرے میں موجود ہر چیز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں گرے پڑے تھے، قیمتی پرفیوم اپنی بے قدری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ یہ میں ہونے نہیں دے سکتا، نور صرف زیب کی ہے، میں پھر سے اپنے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ چھین لوں گا میں تم کو میر سے، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ وہی شیشے کے ٹوٹے ٹکڑوں کے قریب بیٹھ گیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر وہ شیشے سے اس کا نام اپنے سینے پہ لکھنے لگا۔ اس وقت وہ صرف ایک جنونی انسان لگ رہا تھا جسے ایسا کرنے سے سکون مل رہا تھا۔ اس طرح تم کو بھی ایک دن اپنے قریب کر لوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آنکھیں بند کرتے وہ خوبصورت آنکھیں نظر آئیں، وہ مسکرا دیا۔ میری زندگی صرف میری۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آپی میری جان، مان جائے نا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ منہ بسور کر ان سے صاف ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ اچھا آپی، سوری نا، اب ہم کبھی آپ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کریں گے، پرومس۔ پچھلی بار بھی یہی کہا تھا تم دونوں نے، وہ دونوں کو گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا آپی، اب پکے والا پرومس، کبھی کوئی شرارت نہیں کریں گے، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے۔ پلیز 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 آپی، حیدر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر اگلی بار اگر ایسا ہوا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے آپی، وہ دونوں اچھے بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلاتے بولے۔ آپی میں نے سنا ہے کہ آج پھپھو اور میر بھائی آ رہے ہیں۔ نمرا کی زبان پر کھجلی ہوئی، نور کا چہرہ منٹوں میں سرخ انار ہوا۔ دونوں کو پتہ تھا کہ ان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر کبھی بھی میر نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی بات نور کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ پاگل نیلی آنکھوں والی شہزادی دیوانی تھی میر حسن کے عشق میں۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کرتی تھی، جس کے عشق کو خدا نے بنا کسی رکاوٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ مگر دور کہیں قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ پاکیزہ نور کس کی زندگی میں پھیلنا تھا، یہ تو بس قسمت جانتی تھی۔ اس کانتی لڑکی کی قسمت میں شاید ٹوٹنا لکھا ہوا تھا۔ او ہو، ابھی سے بھائی کے خیالوں میں کھو گئی آپ؟ نمرا اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ نہیں نہیں، تو وہ بکھلا کر بولی۔ اچھا اب تم دونوں جاؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کا عشق بس کچھ ہی دنوں میں مکمل طور پر اس کا ہونے والا تھا۔ وہ جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ اپنی جان بھی فنا کر سکتا تھا، آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ وجہ اسے اپنے پیار سے ملنے کی جلدی تھی۔ اس وقت وہ بلیک شلوار قمیض میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنے سنہری بالوں پر جیل لگا کر ان کو سیٹ کر رہا تھا۔ چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ تھی اور اس دشمن جان کو دیکھنے کی جلدی۔ وہ اپنے آپ پر پرفیوم لگا کر کمرے سے باہر آیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط وجود، اور سب سے خوبصورت اس کی سنہری آنکھیں اور ان میں موجود چمک جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سب کو اپنا منتظر پایا۔ رخسانہ بیگم تو دل میں بیٹے کی نظر اتار رہی تھیں۔ اوئے ہوئے، چھا گئے بھائی آپ، ابان میر کے کندھے پہ بازو رکھتا بولا۔ میری تو چلو تیاری بنتی ہے، یہ تو کیوں اتنا تیار ہوا ہے؟ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے بولا۔ جس کے لیے تیار ہوا ہوں وہ تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا بولا۔ کچھ کہا کیا تم نے؟ میر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ابان سے پوچھا۔ نہیں تو میں نے کیا کہنا ہے بھائی، صبح جب حور کافی لے کر آئی تو اس نے دروازے پر دستک دی، مگر زیب نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا تو وہ چلی گئی، شاید وہ سو گیا ہے۔ اب ان کو پھپھو کے گھر جانا تھا تو حور جگانے آئی تھی۔ جمشید صاحب بھی اپنے کمرے میں بند تھے۔ بھائی، حور نے ایک دفعہ پھر دستک دی۔ آ جاؤ گڑیا، زیب شرٹ ڈالتا بولا۔ زخم تو اب سوکھ چکا تھا، بس ذرا سی اکڑن تھی۔ وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئی، جہاں ہر طرف کانچ ہی کانچ تھے۔
بھائی یہ کیا کمرے کا حال بنایا ہوا ہے؟ وہ زیب کو گھورتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، بس غصہ آ گیا تھا، وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ وہ غصے سے گھورتی نورا کو آواز دینے لگی، نورا تم یہ بھائی کا کمرہ جلدی سے صاف کرو، اور بھائی آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ کیوں کہیں جانا ہے کیا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر باہر بالکنی میں چلا گیا۔ حور بھی اس کے پیچھے گئی۔ بھائی پھپھو کی 2 دفعہ کال آ گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ دور آسمان پر دیکھتا بولا جہاں شام کے سائے لہرا رہے تھے، بالکل ویسے جیسے اس کی زندگی میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بھائی آپ بھول گئے کیا؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو حور نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی کیا کہا تم نے؟ بھائی آپ کا دھیان کہاں ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر بولی، گڑیا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسے میں پیار کرتا ہوں، اپنا سمجھتا ہوں، وہ دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، پہلے ماما چھوڑ کر چلی گئیں، پھر پاپا کو بھی ہمارا خیال نہ آیا، اور وہ بھی اپنا غم بھولنے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب نور بھی مجھ سے دور جا رہی ہے۔ کیسے روکوں میں اسے؟ کیسے شامل کروں میں اپنی زندگی میں؟ وہ حور کی طرف دیکھتا بولا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بھائی سنبھالے خود کو، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نور کبھی آپ کے نصیب میں نہیں تھی، وہ تو بچپن میں ہی میر بھائی کی ہو گئی تھی۔ نہیں ہے وہ میر کی، وہ صرف میری ہے، صرف میری، سمجھ آئی؟ وہ زور سے دھاڑا، جس سے حور ڈر کر پیچھے ہوئی۔ سوری گڑیا، میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا۔ جب زیب کو اپنے لہجے کا احساس ہوا اور حور کو آنسو بہاتا دیکھا تو اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ایک وہی تو تھی اس کی بہن، اس کی اپنی، اس کی جان، جس کو اس نے ماں باپ بن کر پالا تھا۔ ریئلی سوری گڑیا، وہ اس کے آنسو پونچھتا اپنے کان پکڑ کر بولا، جس سے وہ مسکرا دی۔ چلو تم تیار ہو، پھر چلتے ہیں، اور پاپا کو بھی بتا دینا اگر اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ زیب نے ذرا تلخی سے کہا، اوکے جی، اور حکم سر؟ وہ تھوڑا جھک کر بولی، کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ اس کے سر پر چت لگاتا بولا۔ وہ پنک کلر کی شلوار قمیض میں موجود ٹیرس پر کھڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ہوا سے اس کی بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہی تھیں، نیلی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ تھوڑی دیر گزری، جب نور کو گاڑی گیٹ سے داخل ہوتی نظر آئی، گلابی لب مسکرا دیے۔ وہ گاڑی سے اترتا ہوا نظر آیا، کالے رنگ کے شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ موبائل پر کسی سے بات کرتے مغرور سا شہزادہ امیر کو کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے اوپر دیکھا جہاں وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ خود بھی ایک گلاب لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں جو میر کے دل کو بے چین کر رہی تھیں۔ اس کے دیکھنے پر وہ اندر بھاگ گئی۔ میر اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں رونق لگی تھی، مگر اس کی نظر جس کو تلاش کر رہی تھی وہ موجود نہ تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسا ہے ہمارا شیر؟ مریم بیگم میر کا ماتھا چوم کر بولی۔ بالکل ٹھیک خالہ۔ خالو کہاں ہے؟ ابان نے پوچھا۔ ان کی ضروری میٹنگ تھی، بس آتے ہوں گے، مریم بیگم نے جواب دیا۔ اور کیسے ہیں میر بھائی؟ حیدر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک، تم سناؤ، کیسی چل رہی ہے اسٹڈی؟ بس چل رہی ہیں۔ آپ کی جو مسز ہیں وہ سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی، ہر وقت ہم معصوم بچوں کو ڈراتی رہتی ہیں۔ اس کی بات پر امیر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد زیب اور حور اندر آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس نے پہلے اداب سے رخسانہ بیگم کے آگے سر جھکایا اور پیار لیا، پھر مریم بیگم کے آگے سر جھکایا اور ان سے بھی پیار لیا۔ وعلیکم السلام، جلدی نہیں آ گئے تم زیب؟ مریم بیگم کا انداز خفا خفا سا تھا۔ ہائے پھپھو، ہم آپ کی اسی ادا کے تو دیوانے ہیں، وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولا، جس سے سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بدتمیز، ذرا تمہیں شرم نہیں ہے؟ وہ اس کے کان کھینچتی ہوئی بولی، جس سے وہ ہنس دیا۔ آپ دونوں تو میری پیاری سی پھپھو ہیں۔ اچھا اب زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں۔ سوری پھپھو، بس بیزی تھا اور کام کا پریشر بہت تھا۔ اور کیسے ہو میر تم؟ وہ اس سے بغل گیر ہوا۔ تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک، شکر ہے اللہ کا۔ نور آپی، آپ یہاں چھپ کر بیٹھی ہیں، باہر کوئی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نور اپنے خیالوں میں گم مسکرا رہی تھی جب نمرا بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ میں بس آ ہی رہی تھی، تو چلے پھر، کب سے بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ شرارت سے بولی اور نور بلش کرنے لگی۔ وہ باہر آ کر رخسانہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ اس کے بالکل سامنے میر بیٹھا آنکھوں میں چاہت کے دید جلائے اسے دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر نور کے گال گلابی ہو گئے، جو زیب کی آنکھوں سے بھی چھپی نہ رہی۔ کیوں تم مجھ سے پیار نہیں کرتی نور؟ کبھی اپنے اس زمانے کی طرف بھی دیکھو۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم گلاس ٹوٹ گیا اور کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئے۔ زیب بھائی، یہ کیسے ہوا؟ آپ کا دھیان کہاں ہے؟ نور اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ پکڑ کے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، چھوٹا سا زخم ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر بولا۔ چپ، ایک دم چپ، وہ غصے سے بولی۔ حیدر جاؤ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ نور کا اس طرح زیب کا ہاتھ پکڑنا میر کو اچھا نہیں لگا اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابان نے ٹیرس پر کھڑی نمرا سے کہا، جو اپنے خیالوں میں گم چاند کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آواز پر ڈر کے ایک دم پیچھے دیکھا۔ کیا ہے تمہیں مسٹر بندر؟ ہر وقت کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟
یہ بندر کس کو کہا تم نے؟ وہ دان پیس کر بولا۔ یہاں تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ وہ ذرا اس کے قریب ہو کر مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ بیچارہ تو صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابان شاہ، جس پر یونیورسٹی کی ہر لڑکی مرتی تھی، کالی گہری آنکھیں اور اچھے سے سیٹ کیے براؤن بال اور مغرور چال جو اس کی پرسنالٹی پر سوٹ بھی کرتی تھی، مگر وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے لیے بندر کا لفظ سنا اسے کچھ ہضم نہ ہوا، اس لیے وہ بھی حساب برابر کرتا بولا، اگر میں بندر ہوں تو تمہاری شکل بھی چڑیلوں سے ملتی ہے۔ میری شکل کہاں سے چڑیلوں سے ملتی ہے؟ وہ اپنے چہرے کو چھو کر بولی، مگر جب ابان کو ہنسی ضبط کرتے دیکھا تو وہ غصے سے اس کی طرف لپکی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، دیکھا میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا سارا کام چڑیلوں والا ہے۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ رکو تم، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ پورے ٹیرس میں یہاں سے وہاں جا رہا تھا۔ ابان چوہا، نمرا زور سے بولی اور وہاں ابان کو بھی بریک لگی۔ کہاں ہے وہ؟ وہیں کھڑا بولا۔ دیکھو نمرا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو میری اچھی سی پیاری سی کزن ہو، تمہیں پتہ ہے نا چوہے کتنے گندے ہوتے ہیں اور مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ بتاؤ نا کہاں ہے چوہا؟ مگر نمرا اس کے پیچھے کھڑی ہنسی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ابان یار، تم ابھی بھی چوہے سے ڈرتے ہو، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ رکو تم چوہیا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ ابان کو جب اس کی شرارت سمجھ میں آئی تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا، جب تک وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ چکی تھی۔ پاگل، کیسے گزرے گی تیری زندگی ابان؟ اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہنس دیا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، بس بھائی کی شادی ہونے دو، پھر کرتا ہوں میں انتظام تمہیں اپنا بنانے کا۔ پرنسس بس بھی کرو، اتنی بھی چوٹ نہیں لگی جتنی تم نے پٹی کر دی ہے۔ اس کے کہنے پہ نور نے ایک بار گھور کر دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زیب بیٹا، یہ کیا حرکت تھی؟ دیکھے کتنی چوٹ لگ گئی۔ رخسانہ بیگم پریشانی سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ سوری پھوپھو، اچانک ہو گیا، پتہ نہیں چلا، وہ آہستہ سے بولا۔ اب انہیں کیا بتاتا، ہاتھ سے زیادہ تو دل میں درد ہو رہا ہے۔ نور ہاتھ کی بینڈیج کر کے سب کے لیے کھانا لگانے چلی گئی تھی۔ اچھا میری جان، آج تم یہیں رک جانا۔ کوئی خاص وجہ ہے پھوپھو؟ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی ہے بھائی صاحب کی طرف سے، مگر میں اب اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ زیب بیٹا، وہ باپ ہے تمہارا اور میں بیٹا ہوں ان کا، وہ نظریں اٹھا کر بولا، جسے میں نے 12 سال انتظار کیا، باپ کے لمس کا وہ بھی انتظار کریں، میرے دل کے موم ہونے کا۔ آپ جانتی ہیں نا 2 مہینے کی تھی ہور جب ماما کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد پاپا ہم سے دور چلے گئے تھے۔ انہیں ہور تک کا خیال نہ رہا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، بس اپنا غم بھلانے چلے گئے۔ وہ غم سے اپنے اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہی تھیں جس کے نصیب میں خوشیاں بہت کم آتی تھیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ایک بات کہوں میری جان بیٹا، انتظار اتنا لمبا نہ کروانا کہ بعد میں تم کو پچھتانا پڑے۔ جی، وہ بس اتنا بولا اور لان کی طرف چل دیا۔ یہ میر کہاں چلے گئے؟ وہ میڈ کو کھانا لگانے کا کہتی کب سے میر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو کمرے کے اندر سے کھینچا اور اندر داخل کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نور تو اس حرکت سے بکھلا گئی اور اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر دیکھی جو دلکشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی میر؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر بولی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری یہ نیلی گہری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی پلکیں اپنی انگلی سے چھو کر کان میں سرگوشی کر گیا اور اس کی کان کی لو چوم لی۔ میر کے اس طرح کرنے سے نور کو جیسے کرنٹ لگا تو وہ اسے پیچھے کرنے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیے۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اندر تک کام گئی۔ میر، وہ آہستہ سے بولی، وہ سب کھانے پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، بس اس کے چہرے پہ پھیلی لالی اور حیا سے اٹھاتی گرتی پلکیں وہ مبہت سا رہ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پہ جھکنے لگا جب نور نے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اسے پیچھے دھکا دیا اور ہنستے ہوئے بالکنی کی طرف چل دی۔ دیکھیں میر، چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کے بات بدلنے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، مگر میرے چاند سے کم۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا بولا۔ آہستہ سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا جس کو نور نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اتارا۔ بس اب جلدی سے میری ہو جاؤ، اب انتظار ذرا مشکل لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا گئی جسے میر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لان میں چیئر پہ بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، شاید اپنے اندر بڑھتے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سگریٹ کو پاؤں سے مسلتے وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کے آنکھیں بند کر گیا۔ ماضی کی ایک جھلک ذہن کے پردے پہ آئی۔ زیب بھائی، چلے نہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے۔ 16 سال کی نور 21 سال کے زیب سے کہہ رہی تھی۔ پرنسس، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ نوک کر کے آیا کرو۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا اپنی یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہا تھا جب اچانک وہ جم کر کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ بھائی دیکھا، باہر بارش ہو رہی ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلے ٹیرس پر پلیز، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ پرنسس، مجھے کام کرنا ہے، تم انجوائے کرو۔ وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگا۔ نہیں، آپ چل رہے ہیں تو بس چل رہے ہیں۔ اس نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ انداز دھونس جمانے والا تھا۔
میں نے کہا نا میں نے نہیں جانا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار وہ مصنوعی غصے سے بولا، مگر نور کو اس کا لہجہ پسند نہ آیا۔ وہ بھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ کیسے ناراض کر سکتا ہے اپنی پرنسس کو؟ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا۔ پرنسس، زیب نے اسے پکارا، آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں۔ وہ ناراضگی سے بولی، اپنے دوست کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ چہرے پہ معصومیت سجاتا بولا، نہ ہی بولوں گی اور نہ ہی بات کروں گی۔ سوچ لو پرنسس۔ پھر جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں چاکلیٹ ہیں، وہ تجسس پھیلاتا جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے عین مطابق وہ بھی اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا چاکلیٹ کی تو وہ دیوانی ہے۔ کہاں ہے چاکلیٹ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی بولی، میں کیوں بتاؤں؟ تم تو ناراض ہونا مجھ سے۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گیا، نہیں ناراض، میری چاکلیٹ دیں۔ نہیں تم ناراض ہونا، وہ میں حور اور نمرہ کو دے دوں گا۔ وہ غصے سے گھرتی سائڈ ٹیبل تک آئی اور چاکلیٹ نکال کر جانے کے لیے مڑی، مگر پھر زیب کی طرف دیکھا۔ یہ چاکلیٹ بس میری ہے، آپ بس میرے لیے ہی لا سکتے ہیں، آئی سمجھ؟ انداز حق جتانے والا تھا۔ جی میڈم، وہ سر کو خم کرتا بولا۔ یہ لڑکی محبت تھی زیب لغاری کی، جو آہستہ آہستہ شدت پکڑتی جا رہی تھی، مگر سامنے موجود لڑکی اس سے بے خبر تھی۔ کسی کی آواز پر یادوں کا تسلسل ٹوٹا۔ زیب بھائی آ جائیں، ماما آپ کا کھانے پہ ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ سب لانچ میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی تو حسن صاحب، ہماری بیگم کی خواہش کے مطابق نکاح کی رسم ایک دفعہ پھر سے ادا کی جائے، تو بتائیں کون سی تاریخ رکھی جائے نکاح کی؟ عباس صاحب چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے بولے، ہمارے مطابق پرسوں جمعہ کے روز نکاح اور مائیوں کی رسم ادا کر دی جائے اور پھر مہندی اور بارات۔ حسن شاہ چائے کی چسکی لیتے بولے۔ زیب کے موبائل پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ سر اٹھا کر اس نے میر کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے جیتنے کی خوشی ہو۔ درد کی ایک لہر دل میں اٹھی، تو کیا موت اتنی قریب ہے؟ دل میں سوچتا پھر سے موبائل میں متوجہ ہو گیا اور کمال ضبط سے خود کو سنبھال گیا، مگر بھائی صاحب اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہمیں نور کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ان کی پریشانی دور کر گئے، مگر پھر بھی ہم بیٹی والے ہیں، کچھ تو تیاری کرنی ہوگی۔ سب تیاریاں ہو جائیں گی، آپ بس منہ میٹھا کروائیں۔ جی جی ضرور بھائی صاحب۔ جاؤ نمرہ بیٹا مٹھائی لے کر آؤ۔ جی پاپا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی، جہاں نور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اف آپی، آپ کا یہ شرمانا مار ڈالا مجھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی، شادی کی رات میر بھائی کی خیر نہیں۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، نمرہ میں نے ماما کو آواز دے دینی ہے۔ اوکے اوکے۔ وہ جلدی سے مٹھائی لے کر چلی گئی اور وہ پیچھے سے مسکراتی رہی، مگر کون جانتا تھا یہ مسکراہٹ صرف کچھ پل کی ہے۔ اب یہ کیوں کال کر رہی ہے؟ میر پریشانی سے اٹھ کر باہر لان میں آ گیا۔ کال ایک دفعہ پھر آنے لگی۔ ہیلو میر ڈارلنگ، کسی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ جان کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے سب میر، تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لو پلیز بیبی۔ کون سے ایئرپورٹ سے؟ کہاں ہو تم تانیہ؟ میں لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں، باقی باتیں بعد میں کرنا، ابھی پلیز جلدی آؤ، شایان سو گیا ہے اور میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ تم اتنی رات کو کیا لینے آئی ہو؟ عقل ہے کہ نہیں؟ وہ غصے سے آہستہ آواز میں بولا۔ میر، وہ شایان آپ کو بہت یاد کر رہا تھا اور اسے ایک ہفتے سے بخار بھی ہے، اسی لیے آ گئی۔ وہ میر کو غصے میں دیکھ کر وضاحت دیتی بولی، تو جان تو مجھے کال کر کے بتاتی تو۔ میر بھی ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ کیسا ہے اب میرا شیر؟ ٹھیک ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ اوکے تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ پیشانی مسلتا گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا، اور ایک وجود کھل کر مسکرایا۔ زیب جو میر کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اس کا بار بار کال کاٹنا اور چہرے پہ موجود ڈر اور پریشانی کو وہ کب کا نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکراتا اٹھ کر باہر لان میں چلا گیا، جب زیب بھی اس کے پیچھے گیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ زیب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ اب پرنسس صرف میری ہوگی۔ اسے گاڑی لے جاتا دیکھ زیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہ وہیں چیئر پر بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ تقریباً 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بلیک بال جو اسٹیپ میں کاٹے اس کے کندھوں سے تھوڑے نیچے تک آتے تھے، اور براؤن آنکھیں جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف ضرور متوجہ کرتی۔ ان میں موجود چمک جو زیادہ میر کو دیکھنے پر آتی تھی، جینز اور ریڈ شرٹ پہنے خاصی بولڈ لگتی تھی۔ اسے آتا دیکھ وہ اس کے گلے لگی۔ آئی مس یو بیبی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حساب بنا کر بولی، مس یو ٹو جان۔ پھر میر نے اپنا بیٹے کا بوسہ لیا۔ چلو باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی کے قریب لایا، پھر آرام سے شایان کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ساتھ اس کے تانیہ بیٹھ گئی۔ ہیلو اکرم۔ جی سر، میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، کل تک مجھے اس کی پوری انفارمیشن چاہیے۔ اوکے سر، اور اگر تم یہ کام نہ کر سکے تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اس لیے دھیان سے کام کرنا، کہیں آخری کام نہ ہو تمہارا۔ وہ سرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا۔ وہ اطمینان سے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے جدا کوئی نہیں کر سکتا پرنسس،
اب بہت جلد تم صرف میری ہوگی، صرف زیب کی، خون کی طرح گردش کرتی ہو تم میرے جسم میں۔ بس اب کل کا شدت سے انتظار ہے جب میرا شک یقین میں بدلے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا مسکرا دیا۔ موبائل سے اس نے حور کو میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے، اس وجہ سے آج وہ پھوپھو کے پاس ہی رہے۔ اب بس وہ کل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ نیند تو اب اسے آنی نہیں تھی۔ یہ لگژری ہوٹل کا روم تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، جیسے اپنے اندر بڑھتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تانیہ کا یہاں آنا اسے ذرا پسند نہ آیا۔ وہ ابھی یہ اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ سے اس کی شادی تقریباً 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بہن تھی اور میر کو بھی پسند تھی، اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ ابھی وہ آگے کا لاہے عمل سوچ رہا تھا جب کسی نے اس کے گرد حصار بنایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بیبی سونا نہیں، وہ کندھے پر سر رکھے پیار سے بولی۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ سگریٹ پاؤں سے مسلتا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بولا۔ نہیں تم بھی چلو، وہ اس کی گردن پہ ہونٹ رکھ کر بولی۔ جان تم جاؤ نا، دیکھو شایان اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ نہیں تم جانتے ہو اس 1 مہینے میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ وہ اسے اپنی طرف موڑتی بولی۔ کتنا کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے محبت سے بولی۔ میر اس کو گود میں لیے بیڈ روم میں لایا اور اس کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک گیا اور اس میں کھونے لگا۔ مگر آنے والا دن اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہونا تھا۔ قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دیوانے کو اس کی دیوانگی کا صلہ ملنے والا تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ جب اس کا موبائل بجا تو تولیہ گردن میں ڈالتا اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو اکرم، پتہ لگایا اس لڑکی کا؟ وہ فون اسپیکر پر لگاتا اپنے آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ جی سر، وہ میر حسن شاہ کی پہلی بیوی ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے۔ نکاح نامہ کے مطابق شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ گڈ۔ زیب کی آنکھیں چمکیں۔ کہاں ٹھہری ہے یہ محترمہ؟ سر کسی ہوٹل میں رکی ہیں۔ اوکے تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو جلدی، اور ایک اور کام، سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ لے کر پہنچو یہاں جلدی۔ اوکے سر، تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ شکریہ سر۔ وہ فون بند کرتا مسکرا دیا، آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ وہ شرٹ پہنتا گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر آیا۔ زیب کہاں جا رہے ہو؟ جمشید صاحب لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے جب زیب سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ پہلی بات، آپ مجھ پر حق نہیں رکھتے۔ دوسری بات، میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے صبح صبح میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ بیٹا معاف نہیں کرو گے اپنے باپ کو؟ یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ وہ زخمی مسکرایا۔ اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ، فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی ابھی آپ نے تنہائی دیکھی کہاں ہے؟ اور اتنے نوکر ہیں گھر میں، تنہا کہاں ہیں آپ؟ اس ٹاپک پہ بعد میں بات کرتے ہیں، آپ انجوائے کریں۔ وہ ان کا دل چھلنی کرتا چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میر اٹھ بھی جائیں، یار 2 بج گئے ہیں۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ غصے سے کہا۔ بیبی شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز اٹھو فریش ہو جاؤ۔ نہیں یار، وہاں والیٹ میں میرا کریڈٹ کارڈ پڑا ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ تم کون سا پہلی دفعہ آئی ہو؟ مگر بیبی میں اکیلی شایان کو کیسے سنبھالوں گی؟ تانیہ میری جان، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے تم اکیلی چلی جاؤ اور اب مجھے سونے دو۔ بیبی تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں بکواس کر رہا ہوں۔ اس کے دوبارہ بولنے پر وہ درستگی سے بولا۔ اس کے غصے سے بولنے سے اس نے شایان کو اٹھایا اور اپنا بیگ اٹھا کر روم سے چلی گئی۔ مسز میر حسن، وہ پارکنگ میں آئی تو کسی نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ جی آپ کون؟ میں آپ کا ڈرائیور۔ میر سر نے کہا کہ آپ کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس انسان کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی، وہ بڑبڑائی۔ وہ شایان کو اپنے ساتھ بٹھا کر موبائل میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے باہر دیکھا تو یہ کوئی اور راستہ تھا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟ وہ حواس باختہ سی بولی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو تم میرے ہسبینڈ کو نہیں جانتے، وہ بہت برا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ۔ مگر وہ اب بھی خاموش رہا۔ بیک مرر میں دیکھا تو وہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو تمہارے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سرد آواز میں بولتا وہ گن کا رخ بچے کی طرف کر گیا۔ موبائل دو اپنا مجھے۔ میں نے کہا دو اپنا موبائل مجھے۔ وہ غصے سے گھر آیا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اتنا ڈر گئی کہ کچھ بول بھی نہ سکی اور گاڑی پھر سے اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بہت خوبصورت گھر کے آگے اس نے کار روکی۔ نیچے اترو۔ وہ پھر سے بولا، آواز ویسی ہی سرد تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اندر جا کر کوئی ہوشیاری نہیں کرنی، بس جو میں کہوں گا وہ کرتی جانا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بھرے، ہر قدم اسے من بھاری لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زیب؟ وہ ٹوٹ جائے گی، نہیں برداشت کر سکے گی اس کی بے وفائی۔ اندر سے کہیں آواز آئی، زندگی بھر کے غم سے آزاد کر رہا ہوں اسے، اگر بعد میں پتہ لگا تب بھی وہ برداشت نہیں کرے گی، اس لیے ابھی صحیح وقت ہے۔ دل نے جواب دیا، تم دیکھ نہیں سکو گے اس کا رونا ٹوٹنا، اس لیے رہنے دو۔ دماغ نے کہا، نہیں اسے میں ٹوٹنے ہی نہیں دوں گا، وہ میری پرنسس ہے، بہت بہادر ہے۔
دل نے کہا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں وہ اندر داخل ہوا اور پیچھے مرے مرے قدموں سے وہ آ رہی تھی۔ عباسی ہاؤس میں تیاریاں عروج پر تھیں، تمام نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ آخر کو اس گھر کی لاڈلی بیٹی کا نکاح جو تھا، عباس صاحب بھی سب مہمانوں کو دعوت نامہ دینے میں مصروف تھے اور ساتھ خوش اور اداس بھی تھے کہ ان کے آنگن کی رونق کسی اور کے گھر میں جانے والی ہے۔ یہ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا روٹھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونا، سب کا خیال رکھنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ ایک دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ آپی بس بھی کریں، کب سے یہ ناول پڑھ رہی ہیں؟ اپنے مایوں کا ڈریس چیک کر لیں یار۔ وہ اس کے کمرے میں چوتھی دفعہ آ چکی تھی مگر نور میڈم کا ناول ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ نمرا بس 2 منٹ۔ آپی وہ غصے سے اس کی طرف بھری اور اس کے ہاتھ سے ناول کھینچ لیا۔ اب نمرا آگے آگے اور نور پیچھے تھی۔ وہ دونوں پورے کمرے میں اچھل کود کر رہی تھیں۔ نمرا بیڈ پر چڑھنے لگی، جب سائڈ ٹیبل پر پڑی میر اور نور کے نکاح کی تصویر نیچے گر گئی۔ جہاں نمرا ساکت ہوئی وہاں ہی نور کے قدموں کو بھی بریک لگی۔ نور نے نیچے بیٹھ کر تصویر کو اٹھایا تو شیشہ ان دونوں کے درمیان میں سے ٹوٹا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان دراڑ آ گئی ہو۔ آپی آئی ایم سوری، یہ سب اچانک ہو گیا۔ نمرا اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی حیدر سے فریم منگا کر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ وہ نور کو ساکت بیٹھا دیکھ کر بولی، چلو نیچے چلیں نمرا۔ اس نے جب نمرا کو رونے کی تیاری کرتے دیکھا تو بولی، مگر اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ایک انجان سا خوف تھا کسی کو کھونے کا۔ پھر اپنا وہم سمجھ کے نیچے آ گئی، مگر یہ وہم حقیقت بن کر کچھ دیر بعد اس کے سامنے ہونا تھا۔ ارے زیب بیٹا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ زیب کے ساتھ کسی لڑکی اور بچے کو دیکھ کر مریم بیگم نے پوچھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ اسے سر جھکا کر ان سے سلام لیا۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بتایا نہیں کون ہے یہ؟ بتاتا ہوں، آپ سب گھر والوں کو بلا لیں پھر میں بتاتا ہوں، اور ہاں رخسانہ پھپھو کو بھی کال کر دیجیے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھا بولا، ساتھ اس نے تانیہ کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ وہ بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک سب وہاں موجود تھے۔ حسن شاہ تانیہ کو یہاں دیکھ کر حیران ضرور ہوئے مگر خاموش رہے۔ زیب بیٹا بولو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مریم بیگم زیب کو خاموش بیٹھا دیکھ کر بولیں، پھپھو آپ کو جو بات میں بتانے لگا ہوں پلیز آرام سے سنیے گا۔ پھپھو یہ لڑکی میر کی بیوی ہے اور یہ بچہ بھی اس کا ہے۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ سیڑھیاں اترتی نور نے یہ الفاظ سن کر نمرا کا سہارا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زیب بیٹا؟ عباس صاحب مشکل سے بولے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں جانتا تھا آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں سارے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر تمام ڈاکومنٹ رکھ دیے، جسے کانپتے ہاتھوں سے سب سے پہلے مریم بیگم نے پکڑا۔ اس سب میں تانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، امیر کسی اور سے پیار کرتے ہیں، جھوٹ تھا سب، وہ پیار جتانا سب فریب تھا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھتی چلی گئی۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ بھائی صاحب بتائیں گے کہ کیوں دھوکہ دیا امیر نے میری بیٹی کو؟ وہ اس کے نکاح میں تھی، پھر وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ عباس صاحب غم و غصے سے بولے۔ اس سب میں پہلی بار تانیہ نے سر اٹھایا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ زیب اس کی حیرانگی دیکھ کر سمجھ گیا کہ امیر نے اسے بھی دھوکے میں رکھا ہے۔ بیل کی مسلسل آواز سے اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کی آنکھ کھلی۔ سلام شاہ صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ تو ہمارے خاص خریدار ہیں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو کرم نوازی ہے۔ کہنا یہ تھا شاہ صاحب کہ آج ذرا ہم تنہا ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کسی کی تنہائی کو کیسے دور کرنا ہے۔ وہ مکاری سے ہنستا ہوا بولا، کیوں نہیں چودھری صاحب، میں جاسم کو کہتا ہوں، وہ آپ کے رات رنگین کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ شکریہ شاہ صاحب، رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اور ہمارے اس انمول ہیرے کا کیا ہوا جس کی تصویر ہم نے آپ کے موبائل پر دیکھی تھی؟ بس 2 دن تک وہ میری دسترس میں آ جائے گی، پھر وہ آپ کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم اور انتظار کر لیتے ہیں اس انمول ہیرے کا۔ جی جی چودھری صاحب، وہ آپ ہی کی ہے۔ میں تو کب کا یہ کام کر چکا ہوتا، مگر آپ تو جانتے ہیں وہ ذرا مذہبی بی بی ٹائپ کی ہے۔ اوکے، اب آپ انجوائے کریں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ فون بند کرتا اٹھا، گھڑی پر ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ یہ تانیہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ فریش ہو کر اسے دیکھنے کے ارادے سے باہر نکلا۔ جب اس کی موبائل ٹون بجی، دیکھا تو پاپا کا میسج تھا جس میں گھر جلدی آنے کا کہا گیا تھا، وہ بھی عباسی ہاؤس۔ وہ ہوٹل سے نکلتا پارکنگ میں آیا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ عباسی ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا لاؤنج میں داخل ہوا، مگر وہاں سب کو خاموش بیٹھا اور نور کو روتا دیکھ اس کے قدموں کو بریک لگی۔ کیا ہوا ہے نور، کیوں رو رہی ہو جان؟ وہ لہجے میں پیار سموئے بولا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ جان، ابھی الفاظ منہ میں تھے جب نور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ابھی وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے نور کو دیکھ رہا تھا جب تانیہ روم سے باہر آئی۔ ابھی یہ دوسرا تھپڑ تانیہ نے اس کے منہ پر مارا۔ وہ شاید شایان کو لٹانے گئی تھی کمرے میں جب اس نے میر کی آواز سنی، تم دھوکے باز انسان، تم 5 سال سے مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی بدتمیز انسان؟ وہ غصے سے بولی۔
مگر وہ تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے سچ کو دیکھ رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی بولی۔ برباد کر دی تم نے میری زندگی، مجھے اب رہنا ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ دیکھو تانیہ، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لاؤنج میں تمام نفوس ان کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا میر حسن شاہ، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو ابھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ اس کے کہنے پر نور نے نظر اٹھائیں۔ کیا نہیں تھا آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، بے بسی۔ زیب بس خاموش کھڑا اپنی پرنسس کو دیکھ رہا تھا، جس کا ہر آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو پھر مجھ سے اور میرے بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا، ایک طرف نور اور دوسری طرف اس کا بچہ اور بزنس۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، جسے پورے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ میں میر حسن شاہ نے پورے ہوش و آواز میں نور عباس کو طلاق دیتا ہوں۔ نور کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ طلاق دیتا ہوں۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ طلاق دیتا ہوں۔ وہ مریم بیگم کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنی قسمت کے لٹ جانے پر عباس صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ اس کے الفاظ سے پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، وحشت ناک خاموشی۔ جس گھر تھوڑی دیر پہلے خوشیاں تھیں وہاں غم کے بادل تھے۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ خاموش کھڑے تھے، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، بس خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ آج تم نے مجھے شرمندہ کر دیا میر، شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی، وہ غم و غصے سے کہتی نور کی طرف بڑھی، مگر مریم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے نور کا چہرہ اوپر کیا، مگر وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نور، چندہ آنکھیں کھولو۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پرنسس آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا، حیدر گاڑی نکالو جلدی۔ وہ اس کی نبض چیک کرتا بولا، جو بہت سلو چل رہی تھی۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں بغیر کسی حق کے ساتھ اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ وہ آرام سے اس کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تک لایا اور جلدی سے اس کو بیک سیٹ پر لٹایا۔ ساتھ اس کے نمرہ اور مریم بیگم بھی بیٹھ گئیں۔ حور کو اس نے عباس صاحب کے پاس چھوڑ دیا تاکہ کوئی پرابلم ہو تو وہ انفارم کر دے۔ حیدر، تم دوسری گاڑی میں آؤ۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بولا۔ اچھا بھائی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کرتا ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر اس کو روم میں لے گئے تھے۔ وہ باہر دیوار کے ساتھ کھڑا اپنے عشق کے لیے دعا گو تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میر حسن شاہ کو وہ گال پر ہاتھ رکھے غصے سے پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اپنے اندر بڑھتے اشتعال کو وہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زیب کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سارا پلان خراب کر دیا میرا۔ بہت ہی پیار آ رہا تھا نا اسے نور پر، چھوڑوں گا نہیں اس زیب لغاری کو۔ وہ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے کمرے کی ہر چیز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ نور کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ مریم بیگم اپنی پیاری بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ نمرہ رو رہی تھی، جسے حیدر نے بڑی مشکل سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عباس کی ضد پر حور انہیں ہسپتال لے کر آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک بہت بے بس انسان لگ رہے تھے، جو اپنی بیٹی کی خوشیاں کہیں سے بھی نہیں لا سکتے تھے۔ اپنی نازک سی بیٹی جس کو کبھی انہوں نے گرم ہوا نہیں لگنے دیا، آج قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ، جس سے وہ کانچ کی گڑیا ٹوٹ ہی گئی تھی۔ زیب کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا اور ہسپتال کی بیک سائڈ پر آ گیا۔ وہ توانا مرد جس نے ہر درد ہنس کے سہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو دیا، پلیز اللہ جی، اسے مجھ سے نہ چھینیے، میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہوا، میری سانسوں کی ڈور اس کے ساتھ جڑی ہے، اللہ جی پلیز اسے مجھ سے جدا نہ کریں۔ زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اپنی پرنسس کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وہ سب کے لیے کینٹین سے کچھ لے کر آیا۔ جانتا تھا کسی نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ زبردستی سب کو تھوڑا بہت کھانا کھلانے کے بعد وہ وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی سے اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ پہلے تو وہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے جیسے حواس بحال ہونے لگے، کل کا قیامت بھرا دن اسے یاد آ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ ارے میر، کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ غم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا۔ نرس جو اس کی ڈرپ چیک کرنے آئی تھی اس کو ہوش میں آتا دیکھ وہ ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد سب کو تسلی دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر اس کو کسی بھی قسم کے غم سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے مریم بیگم اور عباس اندر داخل ہوئے۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ مریم بیگم کا دل تو کٹ کے رہ گیا اپنی معصوم سی بچی کی حالت دیکھ کر۔ عباس صاحب کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ گلابی گالوں میں اب زردی گل رہی تھی، ہمیشہ چمکنے والی شفا نیلی آنکھیں اب ویران تھیں۔ مریم بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور وہ کسی کا سہارا پاتے ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گئی۔
ماں کیوں چھوڑ دیا امیر نے مجھے؟ شدت سے رونے کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں تو اسے بہت پیار کرتی تھی، بس میرا بچہ وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ بس کرو چندا، عباس صاحب آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے بولے۔ پاپا میں نے تو کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا۔ 18 سال کی تھی جب ماما نے مجھے بتایا اس نکاح کے بارے میں، تب سے میں نے اپنے آپ کو میر کی امانت سمجھا ہے۔ وہ کیسے میرے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے؟ میں تو کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، پھر وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے رو دی۔ چندا بس کرو، پھر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں زیادہ رونے سے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اسے گلے سے لگائے نم لہجے میں بولی۔ عباس صاحب بھی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کے اس کے لیے چاکلیٹ لایا، جانتا تھا وہ کتنی ہی اداس ہو چاکلیٹ سے دور نہیں رہ سکتی۔ پھوپھو میں اندر آ جاؤں؟ وہ دستک دیتا بولا۔ آ جاؤ زیب بیٹا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نظریں اس دشمن جان پر گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر زیب کے دل کو کچھ ہوا، زیادہ رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں، زرد چہرہ اور بکھرے بال ایک دن میں ہی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پرنسس، اس کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں اب بھی آنسو سے لبریز تھیں۔ پرنسس دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اس کے پاس رکھتا بیڈ پہ ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانی یہ چاکلیٹ۔ وہ ایک سائڈ پر کرتی سر گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ سوچ لو پرنسس۔ سوچ لیا، مجھے نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ مریم بیگم اور عباس صاحب اس کے بچوں جیسے انداز میں کہنے پر مسکرا دیے۔ پکا اپنے دوست کی بات نہیں مانو گی؟ نہیں، ٹھیک ہے پھر میں یہ چاکلیٹ باہر حور اور نمرہ کو دے دیتا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اٹھا کر جانے لگا جب نور نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھینی اور پھر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ یہ تو غلط بات ہے پرنسس، تم نے کھانی نہیں تو پھر کیوں چھینی ہاتھ سے؟ وہ خفا خفا سا بولا۔ اس پر بس میرا حق ہے، آپ کسی اور کے لیے یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ وہ حق جتاتی اپنی پرانی بات دہراتی بولی۔ زیب بھائی، جب کوئی میرے پرنس کو مجھ سے چھین رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ میرے پرنس کی حفاظت کریں گے، کوئی اگر اسے چوری کرنے آئے گا تو آپ اسے بہت ماریں گے۔ پھر آپ نے اسے کیوں نہیں مارا؟ وہ میرے پرنس، میرے میر کو لے گیا۔ وہ اپنی نم سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی اور زیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کتنی اذیت دیتا ہے۔ وہ یہ اذیت پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا تھا، یہاں تو ویسے ہی غم ابھی تازہ تھا۔ وہ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر آ چکی تھی مگر ہر وقت خاموش رہتی تھی، کھانا بھی نمرہ وقت پر کھلاتی تھی، بس خاموشی سے کمرے میں بند رہتی۔ جس گھر میں پہلے اس کی ہنسی گونجتی تھی وہاں بس خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ زیب روز اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا تھا مگر وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس چاکلیٹ لے کر وہ اپنے کمرے میں موجود روم فریج میں رکھ دیتی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کو دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ عباس صاحب کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے جس سے وہ گھر کے ہو کر رہ گئے۔ آفس بھی حیدر نے سنبھالا تھا۔ پھوپھو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں عباس صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا۔ بولو جان کیا بات کرنی ہے؟ وہ چائے کپ میں ڈالتی بولی۔ آپ یہ چھوڑیں، وہ چیزیں وہیں رکھتا ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لانچ میں لے آیا جہاں عباس صاحب پہلے سے بیٹھے آفس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ مانگنا ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ہاتھ امید سے پکڑ کر بولا، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ضرور دیں گے اپنے بیٹے کو۔ مریم بیگم اس کے ماتھے سے بال ہٹاتی پیار سے بولی، پھوپھو میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ بالکل، آپ ہمارے سب سے پیارے بیٹے ہیں۔ پھوپھو میں یہ جانتا ہوں ایسی بات کرنے لڑکے کے گھر سے اس کے بڑے آتے ہیں، مگر ماما ہے نہیں اور پاپا کو میں لانا نہیں چاہتا، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ وہ دراصل پھوپھو بات یہ ہے کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے میں دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا، کبھی کسی غم کو اس کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ وہ نظریں نیچی کرتا احترام سے بولا، مگر بیٹا اتنی جلدی؟ مریم بیگم بولی۔ پھوپھو یہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت ضروری نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اگر نور کچھ دن اور ایسے رہی تو وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور سوسائٹی میں بھی لوگ عجیب طرح کی بکواس کر رہے ہیں اور میں اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتا سر جھکا گیا مگر وہ خاموش رہے۔ ان کی خاموشی کو وہ انکار سمجھتا اٹھ کے جانے لگا جب عباس صاحب کی آواز سے رکا۔ رکو زیب بیٹا، میں اپنے گھر کی رونق کو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ بے قراری سے بولا۔ تم اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دو گے، اگر کبھی اسے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ دن آخری ہوگا نور کا تمہارے ساتھ۔ کبھی نہیں دوں گا اسے تکلیف۔ وہ ان کے گلے لگتا نم آنکھوں سے بولا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ شکریہ پھوپھو، جیتے رہو خوش رہو۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی مسکرا کر بولی، تو بیٹا جی کل نکاح اور مائیوں کی رسم ادا کرتے ہیں، پھر مہندی اور بارات۔ جی جی ضرور۔ انکل میں ابھی ساری تیاریاں کرتا ہوں، مگر ایک بات ہے پھوپھو، آپ نے نور سے تو پوچھا ہی نہیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ افسردہ لہجے میں بولا، نہیں کرتی وہ انکار پاگل،
پکا نا؟ ٹھیک ہے پھر پھوپھو، میں اب چلتا ہوں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ مسکراتا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ لان میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب عباس وہاں آئے اور اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر چاند کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے بچوں کو بالکل اپنے دوست کی طرح ہینڈل کرتے تھے۔ چندا، آپ سے ایک بات کہوں؟ جی بولے پاپا، آج زیب آیا تھا آپ کا ہاتھ مانگنے ہم سے، اور ہم نے ہاں کر دی ہے۔ مگر پاپا، ایک منٹ بیٹا، وہ کچھ کہنے لگی جب عباس صاحب نے اسے روک دیا۔ ہم نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، اس لیے ہم انکار نہیں کر سکے۔ کیا آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ جی پاپا، منظور ہے مجھے۔ ان کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیے وہ بجھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے پھر آپ آرام کریں، کل آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اندر چلے گئے اور وہ وہیں اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صبح کے لیے کچھ تیاریاں کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے حنابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم زیب بھائی۔ وعلیکم السلام پرنسس، خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا؟ وہ مسکراتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ زیب بھائی، دوسری جانب شاید وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ وہ زیب بھائی آگے بولو، وہ اس کی بات کاٹا بولا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتی جلدی جلدی بولی۔ شادی کس لیے کرتے ہیں پرنسس؟ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہیں، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تو سمجھاؤ اپنا مطلب۔ وہ شوق ہوا۔ مطلب مجھ جیسی لڑکی سے آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ آپ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کریں گے؟ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب زیب نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ دیکھو پرنسس، اگر پھر سے کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے، اور یہ تو میں تمہیں کل نکاح کے بعد بتاؤں گا کہ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اب اپنا دماغ سیٹ کر لو، نہیں تو جس طریقے سے میں کروں گا تمہیں اچھا نہیں لگے گا اور تم شاید بے ہوش بھی ہو جاؤ۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں پاپا کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے بتا دینا، پھر میں بھی بتاؤں گا کہ تم ہر ہفتہ دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جاتی تھی۔ آپ بھی تو ساتھ ہوتے تھے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی۔ ہاں تو مجھے تو تم لوگوں نے ڈرائیور بنایا ہوتا تھا، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں تو جب تم میری شکایت لگاؤ گی تو میرے پاس بھی بڑے راز ہیں جو میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ ناراضگی سے فون بند کر گئی اور وہ ارے ارے کرتا رہ گیا۔ پاگل۔ ہاں تو زیب صاحب، کل آپ کو اپنی پرنسس کو بھی منانا پڑے گا۔ وہ شرٹ اتارتا مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں مون گیا۔ وہ پیلے رنگ کے خوبصورت سے نیٹ کی میکسی پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی جس پر بہت نفاست سے اسٹون کا کام کیا گیا تھا۔ لمبے بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنائے اور ڈریس کے ہم رنگ دوپٹہ جو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ جو سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کے بارے میں سوچ رہی تھی، آج وہ کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی۔ کیا میں میر کو بلا پاؤں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تمہیں بھولنا ہوگا اسے، وہ بے وفا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تم کیوں خوش نہیں رہ سکتی؟ دل سے کہیں آواز آئی۔ وہ وہیں سوچوں میں گم بیٹھی رہی جب اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ میسج باکس کھولا تو زیب کا میسج تھا۔ چاہتوں کے رنگ میں ہر رنگ میرا تم سے تم تک ہے، میری جان کبھی سمجھو تو صحیح، زندگی کا ہر لمحہ تم سے تم تک ہے۔ اب بھی ناراض ہو پرنسس؟ ابھی وہ اس کے میسج کا جواب دیتی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ ایک دم سے بکھلا گئی۔ آ جاؤ، وہ خود کو سنبھالتی بولی۔ آپ یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ حیدر نے اندر آتے ہوئے خوبصورت سا باکس اس کے پاس رکھتا بولا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باکس کھولا تو اس میں سرخ گلاب اور بہت سے چاکلیٹ تھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میسج ٹون پھر بجی۔ میری چاکلیٹ کوئین کے لیے، اس کے دوست پلس فیوچر ہسبینڈ کی طرف سے۔ سوری پرنسس۔ وہ بس مسکرا دی کیونکہ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چاکلیٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ویسا ہی باکس تھا۔ آپ یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے، وہ اس کے پاس رکھتی وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پیلے رنگ کے لہنگے میں وہ بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کھولے بھی یار، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کھولا تو ویسے ہی سرخ گلاب کے بیچ اس کا فیورٹ ناول تھا۔ میسج ٹون پھر بجی۔ نور، اب اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں بیزی ہوں، اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ میسج سینڈ کرتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیب کی گاڑی اندر آتی دکھائی دی۔ بیک سیٹ پر جمشید صاحب اور حور بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا اپنی تمام تر وجاہت سے چھا رہا تھا۔ پیچھے ایک اور گاڑی تھی، وہ شاید زیب کے دوست تھے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلا، سفید شلوار قمیض پہنے اور اس کے اوپر بلیک واسکٹ جو اسے کافی سوٹ کر رہی تھی۔ جیل سے نفاست سے بال سیٹ کیے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نور اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر زیب کے جوتوں پر پڑی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا بزنس مین اور یہ، پھر وہ کہکا لگا کر ہنستی چلی گئی۔ نمرا جو اسے نظر بچا کر چاکلیٹ کھانے لگی تھی، اس کی آواز سے ایک دم بکھلا کر وہیں رکھ دی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
لگتا ہے آپ پیر کوئی اور دورہ پڑ گیا ہے، حیدر کو بتاتی ہوں۔ وہ سوچتی اس کے روم سے چلی گئی۔ عباس صاحب اور مریم بیگم ان کا استقبال کر رہے تھے۔ مائیوں کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر جھولا رکھا گیا تھا، وہ بھی گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ یہ زیب کا پلان تھا کیونکہ اس کی پرنسس کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ اسٹیج پر جانے لگا جب حیدر اس کے پاس آیا۔ بھائی رکیں، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اپنے جوتوں کی طرف دیکھیں۔ ہوا کیا ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ یار دیکھے تو، وہ بیچارگی سے بولا۔ جب زیب نے اپنے جوتے دیکھے تو پہلے وہ حیران ہوا کہ یہ میرے ہی پاؤں ہیں نا، کیونکہ ہمارے دولہے میاں نے جوتوں کی جگہ سلیپر پہنے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنی بکلاہٹ مٹاتا بولا۔ اتنے پیارے لگ رہے ہیں، تمہیں کیا پتا ہو فیشن کا؟ وہ اسے حیرت زدہ چھوڑ کر اسٹیج پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حور اس کے پاس آئی۔ کام ہوا میرا گڑیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا، یہ لے کیمرہ، اس میں محفوظ ہے آپ کی پرنسس کی ہنسی۔ وہ مسکراتی بولی، شکریہ گڑیا، یہ تمہارا گفٹ۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالتا ہوا بولا۔ حور نے جب کھولی تو اس میں چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ اس کے گلے لگتی بولی۔ وہ سر پر سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، جبکہ ایک طرف عباس صاحب اور دوسری طرف حیدر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور وہ نور عباس سے نور زیب بن گئی۔ عباس صاحب کے گلے لگتی وہ شدت سے رو دی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے چندا، اور وہ اس کا ماتھا چومتے بولے، بس اپنے پاپا کا سر کبھی جھکنے نہ دینا، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسٹیج پر بیٹھے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ حور دیکھو وہ کہاں رہ گئی ہے؟ اس کے بے صبری سے کہنے پہ جمشید صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور حور بھی ہنسنے لگی۔ صبر میرے بھائی، آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آتی دکھائی دی، پھولوں کی روش پر چلتی نیلی آنکھوں والی شہزادی، مگر اس کے منہ پہ گھونگھٹ دے کر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ میری مرضی، میرا چہرہ ہے، میں جو مرضی کروں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ٹھیک، اب جو میں کروں گا مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ اس کی طرف جھکتا بولا اور سنبھالنے کا موقع دیے بغیر اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سارے آوازیں دیتے رہے۔ وہ اسے کمرے میں لایا اور پھر بیڈ پر آرام سے بٹھا کر روم کا دروازہ لاک کیا۔ نور جو اس طرح سب کے سامنے اٹھانے سے پہلے ہی شرم سے سرخ ہو رہی تھی، دروازہ لاک کرنے سے وہ بالکل ہی گھبرا گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ بکھلاہٹ اور شرم سے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں چاہے دروازہ بند کروں یا کھولوں۔ وہ اس کی بات دہراتا شوق ہوا۔ دیکھیں، تم دکھائی نہیں رہی تو کیا دیکھوں؟ وہ پھر شوق ہوا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، سب کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے ہاتھ مسلتی بولی، بڑی آواز میں بولی، پرنسس سب کی پرواہ ہے تمہیں، بس میری نہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتا بولا۔ وہ مبتسم رہ گیا، لرزتی پلکیں اور اس کی گہری نیلی آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا، کپ کپاتے گلابی ہونٹ اور اس پہ یہ سادگی۔ اس کا دل شدت سے مچل رہا تھا کہ وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو کر دیکھے۔ دل کی خواہش پر عمل کرتے اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ قریب کیا اور وہ جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، جس سے نور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ زیب، وہ کچھ کہنے لگی جب وہ پھر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ نور کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر زیب کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تم نے خود کو گھونگھٹ میں رکھ کر اچھا کیا پرنسس، اگر میں تمہارا یہ روپ باہر دیکھ لیتا تو سب کے سامنے سنبھالنا مشکل ہوتا۔ وہ سرگوشیاں کرتا ایک دفعہ پھر جھکا اور اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ جھکائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں، اس سے پہلے میں خود پر کنٹرول کھو دوں اور کوئی گستاخی ہو جائے۔ وہ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپاتا اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آیا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ہلدی کی رسم ادا ہوئی، جس سے وہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا اور وہ سرخ ہو کر چہرہ جھکا جاتی۔ 12 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا تو سب کو اس کی تیاری کرنی تھی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر کپڑے چینج کرنے آئی، بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اب وہ بس سونا چاہتی تھی۔ وہ واش روم میں جانے لگی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس نے غصے سے کال پک کی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بیوی کو کال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتا ہو کیوں کرتے ہیں؟ میری کون سی بیوی ہے جو مجھے پتا ہوگا؟ وہ غصہ اور بیچارگی سے بولی، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ بہت تھکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ دیکھیے زیب بھائی، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب وہ ایک دم بولا، اللہ توبہ لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نکاح کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، کیوں توڑنا چاہتی ہو ہمارا نکاح؟
تم مجھے نہ جانو بیبی ڈارلنگ ایسے ناموں سے بلایا کرو، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، وہ غصے سے بولی۔ اچھا مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بچوں کی طرح بولا، پر مجھے آ رہی ہے اس لیے میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ رکو ایسے نہیں، گڈ نائٹ کس دو، پھر وہ شوق ہوا۔ توبہ ہے، ویسے وہ صرف چہرہ لیے فون بند کر گئی۔ تانیہ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، وہ پیکنگ کرتی تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میر پلیز، میں کچھ دنوں کے لیے سکون سے رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری قربت سے مجھے گھٹن ہونے لگی ہے، شاید تم سے دور رہ کر میں کچھ بہتر محسوس کروں۔ تانیہ جان میں اکیلا کیسے رہوں گا، عیاشی کے لیے کوئی مل ہی جائے گی۔ وہ طنز کرتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کچھ دنوں بھائی کے پاس رہوں گی، پھر سوچوں گی یہ رشتہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر جان، اوکے میر میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ شایان کو اٹھاتی چلی گئی۔ عباسی ہاؤس میں آج بھی رونق تھی، سب نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ نمرا بیٹا وہ گجے کہاں ہیں، تمہیں دیے تھے؟ وہ ماما سوری میں رکھ کر بھول گئی، اب لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گجے لینے آئے جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے کیا ہوا، وہ ادھر ادھر دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ابھی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی گجے کا تھال اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف موڑا اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ، وہ غصے سے کراتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تم نے ہمت دیکھی کہاں ہے ڈیئر کزن، وہ اس کا گال سہلانے لگا جب وہ چہرہ موڑ گئی، جس سے وہ مسکرا دیا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ پہلے تمہارے بھائی نے کچھ کم کیا ہے میری آپی کے ساتھ، وہ غصے سے بولی۔ آرام سے میری شیرنی، تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ہے نا، کیا نام تھا اس کا، وہ اپنی پیشانی مسلتا بولا۔ ہاں یاد آیا، سعد نام ہے اس کا، دور رہو اس سے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ سرد آواز میں بولتا اور قریب ہوا، اتنا کہ نمرا اس کی گرم سانس محسوس کر سکتی تھی۔ تم صرف میری ہو اس لیے دور رہو، ورنہ تم جانتی ہو نہیں رہوں گی دور، سمجھے تم؟ غلام نہیں ہوں تمہاری جو ہر بات مانوں تمہاری۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو ابان حسن شاہ، میں محبت کرتی ہوں، اسے پیار ہے وہ میرا، اور تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، سمجھے؟ وہ اسے دھکا دیتی اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نہیں تم صرف میری ہو، صرف میری، وہ ایک مکہ دیوار پر مارتا بولا، اور جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ گرین کلر کے خوبصورت لہنگے اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیب نے بھی گرین کلر کا کرتا ساتھ سفید پاجامہ پہنے اس کے ساتھ بیٹھا ڈیشنگ لگ رہا تھا اور بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھے، وہ بار بار اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کرتی جس سے وہ اور قریب آ جاتا۔ اور پلیز یہ ہاتھ تو چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ شوق ہوا، تو میں ماما کو بتا دوں گی آپ کا۔ کیا بتاؤ گی؟ وہی جو کل کیا تھا آپ نے۔ اچھا سچ میں بتا دو گی کیا؟ ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیب سب دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ جھکا کر بولی جو صرف ٹماٹر ہو رہا تھا۔ پرنسس ایسا نہ کرو، کہیں مہمانوں کے سامنے کچھ ایسا ویسا ہو جائے۔ وہ مہمانوں کو دیکھتا اس کی طرف جھکتا شرارت سے بولا۔ کیا نہ کروں میں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہائے یہ معصومیت، ان بڑی بڑی آنکھوں سے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ معنی خیزی سے بولا۔ پرنسس آج بھی میرا دل کر رہا ہے تمہیں گود میں اٹھاؤں، اور آگے کی بات وہ ادھوری چھوڑ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں سے مریم بیگم آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جس پر پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ساری ینگ پارٹی لان میں مستی میں مصروف تھی۔ دو ٹیمیں بنی تھیں جس میں ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں تھیں۔ لڑکیوں کی ٹیم میں سعد، حیدر کا دوست حیدر، زیب تھے، جبکہ لڑکوں کی ٹیم میں نمرا، حور اور نور شامل تھے۔ سب سے پہلے زیب بھائی بھابھی کے لیے کچھ سنائیں گے، حور خوشی سے بولی۔ ہم تو جی جان سے حاضر ہیں گڑیا، اب بھی سنتے ہیں کچھ۔ تیرے عشق کے گہرے ساگر میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، تیری جھیل سی نیلی آنکھوں میں سما جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ نظر جھکا گئی۔ تعریف لکھنے بیٹھے تھے ہم ان کے مکمل حسن پر، مگر الفاظ ہی تھم گئے ان کی جھکی نظریں دیکھ کر۔ بہت زبردست جیجو، نمرا چہکتی ہوئی بولی۔ شکریہ شکریہ، اب آپ کی باری مسز، وہ شوخی سے کہتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ نور کے اس طرح جانے سے زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ چلو حور گھر چل دیں، بہت کام ہے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ جی بھائی میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اوکے جلدی آنا، اور اپنے پاپا کو بھی کہہ دینا جانا ہے تو آ جائیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے بھی وہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ کب تمہیں اندازہ ہوگا میرے بے پناہ عشق کا؟ تمہاری وجہ سے اس مردہ دل نے دھڑکنا شروع کیا ہے پرنسس۔ وہ سگریٹ پیتا اپنی بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھلا سکتا۔
کل میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، تمہارے سارے درد سمیٹ لوں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم میر کو بھول جاؤ گی۔ وہ خود سے عہد کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تہجد کی نماز ادا کر کے خدا سے رو کر اپنے دل کا سکون مانگ رہی تھی، جو بار بار میر کا نام لے رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے وہ خوش ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر اندر سے وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ زیب کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہی تھی، یہاں تو وہ اس پر غصہ کرتی یا بیزاری ظاہر کرتی، مگر وہ تو اس کو ہنسانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اے خدا، میرے دل میں میرے محرم کی محبت ڈال دے، میں منافقت نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرے دل کو سکون دے دے۔ آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھی جائے نماز اپنی مخصوص جگہ پر رکھی، بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ آج زیب نے کوئی میسج نہ کیا تھا، نہ ہی کال کی تھی، لگتا ہے زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ وہ مایوسی سے موبائل رکھنے لگی۔ جب میسج ٹون بجی، میسج کھولا تو وہ زیب کا تھا۔ سو جاؤ پرنسس، اتنا نہ سوچو، میں ناراض نہیں ہوں۔ ہائے اللہ، ان کو کیسے پتہ لگا میں جاگ رہی ہوں؟ وہ یہاں وہاں دیکھتی سوچنے لگی، جبکہ باہر بالکنی میں کھڑا زیب مسکرا دیا۔ وہ اس سے ناراض رہنا چاہتا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کو دیکھنے آ گیا۔ اس کا موبائل اٹھانا، پھر چیک کرنا میسج آیا کہ نہیں، پھر چہرے پہ پھیلتی مایوسی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ناراضگی تو کہیں دور جا سوئی تھی، اس لیے اس نے میسج کر کے اسے خوش کر دیا۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، جس کے گلے پہ نفاست سے کام ہوا تھا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بس کچھ دیر پرنسس، پھر تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ تمہاری ہر تکلیف اور درد کو میں ختم کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے پرنسس۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک کے دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں کلا پکڑے کمرے سے باہر آیا جہاں لاؤنج میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمشید صاحب نے دل ہی دل میں بیٹے کی نظر اتاری۔ آج ان کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ان کا بیٹا گلے لگے، مگر وہ شاید ابھی بھی خفا تھا ان سے۔ دل کی خواہش کو دباتے وہ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نورا نوکرانی، دیکھو جا کر حور کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ سر ہلاتی حور کے کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ چھوٹے صاحب، حور بی بی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ کتنے سالوں بعد ایک مسافر کو اس کی منزل ملنے والی تھی۔ برائڈل روم میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ پارلر والی نے اس کا میک اپ بہت مشکل سے کیا تھا، جو بار بار روئی جا رہی تھی۔ نمرا نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے فرشی غرارے میں غضب ڈال رہی تھی، بیوٹیشین کے کیے میک اپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے دل آج 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نروس ہو رہی تھی جب بارات آ گئی کا شور ہوا۔ جی تو میرے پیارے جیجو، اندر جانا ہے تو 5000 دینے ہوں گے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ پنک کلر کا شارٹ فراک اور ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے لائٹ سے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں گڑیا، کچھ کم کرو۔ نہیں جی، اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کے لیے یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی۔ ٹھیک ہے بھئی، ویسے بھی آپ ہماری اکلوتی ساری صاحبہ ہیں، یہ لیں۔ وہ اپنی جیب سے 5000 نکالتا اور اس کے ہاتھ پر رکھتا بولا۔ یاہو! وہ پیسے پکڑتی ایک سائڈ پر ہو گئی۔ یہ حور ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ ٹائم دیکھتا بولا۔ حیدر ادھر آؤ۔ پاس گزرتے حیدر کو اس نے آواز دی۔ جی بھائی۔ حیدر ذرا تم جا کر حور گڑیا کو لے آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جاتا ہوں۔ وہ اسے لینے لماری ہاؤس پہنچا۔ لاؤنج میں یہاں وہاں دیکھتے وہ نظر نہ آئی تو اب اس کا رخ روم کی طرف تھا۔ حور کے روم کے پاس پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی وہ دروازے پر ہاتھ رکھتا اندر چلا گیا، جہاں میڈم تیار ہو کر رونے میں مصروف تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈال، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ اور یہ ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ وہ میں تیار ہو رہی تھی، وہاں میں نے چھپکلی دیکھی، میں بھاگنے لگی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور پرفیوم کی بوتل گر کر ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھ میں لگ گئی۔ وہ سوں سوں کرتی معصومیت سے بولتی بہت پیاری لگی۔ رونے کی وجہ سے سرخ شہد رنگ آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور گلابی گال، وہ مبہت سا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی آہستہ سے بولی، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ جاؤ ڈول، منہ دھو کر آؤ، پھر میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ اگر میں منہ دھو کر آؤں گی تو میرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اتنی مشکل سے کیا ہے میں نے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا میک اپ میں۔ آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت۔ تمہاری وہ بدتمیز کزن ہے نا نمرا، اس نے سکھایا تھا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر آئی، پھر حیدر نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر اس نے لائٹ سا میک اپ کیا۔ زبردست، آپ کتنا اچھا میک اپ کرتے ہیں، وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر خود کو شیشے میں دیکھتی بولی۔ تھینک یو ڈول، چلو اب چلیں، آگے بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی چلیے۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا، پھر دروازہ کھول کر اسے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آتی دکھائی دی، سرخ رنگ کے فرشی غرارہ پہنے، خوبصورت میک اپ کیا، ناک میں چمکتی نتھلی جو زیب کا سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی جب زیب نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے نور نے تھام لیا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے چاند و سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ مریم بیگم دل ہی دل میں بیٹی اور داماد کی نظر اتار رہی تھی۔
کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ہمارے بچے۔ وہ عباس صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی خوشی سے بولی۔ اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھے، آمین۔ ویسے یہاں کوئی اور بھی بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ شرارت سے بولے۔ کون؟ مسز عباس۔ قسم سے آج آپ ہمارا دل بے ایمان کر رہی ہیں۔ شرم کریے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ تو لحاظ کر لیں۔ ویسے آج کمرے میں جلدی آ جائے گا۔ وہ سرگوشی کرتے چلے گئے۔ پیچھے وہ ادھر ادھر دیکھتی رہیں کہ کہیں کسی نے سنا تو نہیں۔ ویسے پرنسس بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سب جب کھانے میں مصروف ہو گئے تو وہ تھوڑا قریب ہوتا بولا، آج تو تم سے سارے بدلے لینے ہیں جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ آج سب کا حساب ہوگا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ وہ آہستہ بولی۔ بالکل، بس تم تیار رہنا۔ چلیے جیجو، نکالے 1 لاکھ۔ کس لیے سالی صاحبہ؟ وہ دودھ پیتے بولا۔ یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں۔ سب لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے۔ یہ چھوٹا سا گلاس 1 لاکھ کا ہے۔ بالکل جیجو، آپ جلدی کرو، وہ اپنی مہندی لگی ہتھیلی پھیلاتے بولی۔ کچھ زیادہ نہیں ہے سالی صاحبہ، کم کریں، ہم غریب لوگ ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں جی، اتنے تو بس اتنے ہی، نہیں تو ہم اپنی آپ ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ظلم مت کیجیے گا سالی صاحبہ، آپ کی آپ ہی کے بغیر اب دل نہیں لگتا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گی، کسی سخی سے پالا پڑا ہے۔ وہ 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ پر رکھتا بولا۔ اسی طرح مستی میں ہی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہوتے اپنے پیا کے گھر چلی گئی۔ پرنسس یار بس بھی کرو، کیا سلاب لانے کا ارادہ ہے؟ رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی ہیں تم نے؟ وہ آنسو پونچھتا بولا۔ آپ کو کیا ہے، میں جو مرضی کروں، وہ سو سو کرتی بولی اور وہ پھر رونے لگی۔ یہاں زیب کی برداشت کی حد تھی۔ ایک تو وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، دوسرا اس کی بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی روکو، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز سے وہ بھی ڈر کر کار کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ جی سر، اس کی آواز سے اس نے بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے کہ وہ آرام سے گھر چلا جائے۔ باہر نکلو ابھی۔ اس نے بیک ڈور اوپن کیا، اس کے سر پر کھڑا مصنوعی غصے سے بولا۔ میں کیوں باہر نکلوں؟ اسے لگا وہ یہاں سنسان راستے میں اسے اکیلا چھوڑ جائے گا۔ تم میری بات ایک ہی دفعہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پرنسس، اب وہ جھکا اور آرام سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں پرنسس، میرا یہاں کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے آرام سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ پرنسس، اب اگر تم روئی تو میں یہاں پر چھوڑ کر خود گھر چلا جاؤں گا۔ آنکھوں میں موجود نمی دیکھ کر وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ وہ آنسو پونچھتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ نہیں، وہاں جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو اور میں اپنا بدلہ آرام سے لے سکوں۔ اب آپ اپنی پرنسس سے بدلہ لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بالکل، جب پرنسس نے اتنا تنگ کیا ہے، بدلہ لینا تو بنتا ہے میرا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ہائے اللہ، یہ تو جنگل ہے، یہ مجھے کہیں جانوروں کے پاس چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ نور نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ پتہ نہیں کیسا بدلہ لیں گے؟ یا اللہ مدد کرنا میری، وہ دل میں خدا سے مدد طلب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رکی، زیب باہر آیا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ نور نے سامنے دیکھا تو یہ لکڑی کا بنا کاٹیج تھا۔ زیب نے اس کو گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف چل دیا۔ دروازے کے پاس اسے اکرم کھڑا نظر آیا۔ سب ٹھیک ہے نا اکرم؟ جی سر، سارے انتظام کر دیے ہیں۔ وہ نظر جھکائے کھڑا اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اوکے، تم اب جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو نہیں بتانا میں کہاں ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ نور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ پورے کاٹیج کو اس نے گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا۔ دائیں طرف صوفہ سیٹ پڑا تھا جبکہ بائیں طرف 2 کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل تھا۔ پورے گھر کو کینڈل سے روشن کیا گیا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا جہاں دروازے سے لے کر بیڈ تک گلاب کے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ پر پھول ہی پھول ہیں۔ پورے کمرے میں نور کی تصویریں تھیں، مائیوں کی مہندی، اس کے بچپن کی ساری تصویریں۔ وہ حیرانگی سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ زیب نے آرام سے اسے نیچے اتارا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا، اسے بیڈ تک لایا، اس کو بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ اللہ تم کتنی بھاری ہو پرنسس۔ اس بات پر نور کو جھٹکا لگا۔ وہ گھونگھٹ کے اندر سے بولی، کیا کہا آپ نے؟ ابھی اسے لگا شاید کچھ غلط سنا ہے۔ یہی پرنسس، تم کتنی وزنی ہو، قسم سے میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ وہ تو صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی دلہن کو وزنی کہہ رہا ہے۔ نور نے پہلے اپنی طرف دیکھا کہ وہ کہاں سے موٹی ہے، پھر ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ زیب اس کی ساری کارروائی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اگر میں اتنی ہی وزنی ہوں تو کسی ماچس کی تیلی سے شادی کر لیتے آپ، پھر اسے اٹھا کر جہاں مرضی گھومتے رہتے۔ وہ غصے سے بولی، کہاں برداشت تھا اسے کوئی موٹا کہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کے اوپر گری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کچھ بولنے لگی جب زیب نے اس کے ہلتے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کتنا بولتی ہو نا پرنسس، تم آج کی لڑائی کسی اور دن کے لیے ادھار کر لو، ابھی میرے بدلہ لینے کی باری ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور اس کی نتھری اتار دی جو نور سے زیادہ زیب کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اور آہستہ سے اس کے لبوں کو چھو لیا جس سے نور کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سانس درست کر کے بولی۔ ابھی تو کچھ کیا نہیں میں نے پرنسس۔ اس نے کروٹ بدلی۔
پرنسس گمبھیر لہجے میں پکارا، میری طرف دیکھو۔ وہ جو نظر جھکائے لیٹی تھی اس کی طرف دیکھا جہاں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور نظر جھکا دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ نیلی آنکھیں کتنا تڑپایا ہے مجھے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے تمہاری آنکھیں مجھے پسند تھیں۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا بولا۔ وہ بس سانس روک کے اس کی دھڑکن سن رہی تھی جو اس وقت 120 کی سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ زیب نے اس کے دوپٹے کو آزاد کر کے سائڈ پر رکھا اور اب اس کی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ پرنسس آج نہیں، وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا بولا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ لب دانتوں تلے دبائے سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو ان کی قدر، وہ اس کے لب آزاد کرواتا خمار آلود لہجے میں بولا اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دی اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ اور نور نے بھی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے رات بیتتی رہی تھی زیب کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زیب کے اثار میں قید پایا۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ زیب پلیز چھوڑے، میں نے فریش ہونا ہے، وہ نظر جھکا کر بولی۔ ایک تو وہ شرٹ لیس تھا، دوسرا رات کے بارے میں سوچ کر پلک اٹھانے سے انکاری تھی۔ پرنسس سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ وہ پھر سے اسے خود سے لگائے آنکھیں مون گیا۔ زیب پلیز 12 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں آپ بھی۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی، وارڈروب سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی۔ بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو زیب کو جاگتا پایا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور اسے پیچھے سے اپنے اثار میں لے کر نم بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ کیسے لگا میرا بدلہ لینے کا انداز؟ وہ اس کی کان کی لو چومتا بولا۔ آپ فریش ہو جائیں، اس کی بڑھتی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی۔ اس کے بال ایک سائڈ پر کر کے گلے میں خوبصورت سا نیکلس پہنایا جس میں دونوں کے نام کے پہلے حرف موجود تھے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنا پرنسس۔ مگر نور تو اس کے سینے پر موجود اپنے نام کو دیکھ رہی تھی جو ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا یا زیب نے ہونے نہیں دیا تھا۔ رات کو شاید اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ اپنے نام پر وہ ہاتھ لگاتی بولی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ کتنا درد ہوا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا پرنسس، تم اپنے آنسو صاف کرو۔ مگر آپ کو تو بہت درد ہوا ہوگا، آپ نے بینڈیج بھی نہیں کی۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس اور مجھے کوئی درد نہیں ہوا کیونکہ میری مرہم میرے پاس آ گئی۔ وہ ساتھ لگاتا اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ اب میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ نہیں پرنسس، میں بنا رہا ہوں، تم بس مجھے دیکھو۔ زیب نے جلدی سے آملیٹ بنایا، ساتھ اس کے بریڈ کے سلائس رکھے اور چائے کا ایک کپ ٹرے میں رکھے وہ ٹیبل تک آیا جہاں نور بیٹھی تھی۔ جی تو حاضر ہے پرنسس، آپ کے معصوم سے شوہر کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ، کھا کر بتائیے کیسا لگا۔ وہ اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور سلائس رکھتا شوق ہوا۔ بہت مزے کا ہے، آپ بھی کریں نا ناشتہ، وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر بولی جو مسلسل اسے ناشتہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تم کرو، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہائے اللہ، یہ کتنے بدتمیز ہیں، ایسے گھوری جا رہے ہیں، میں ناشتہ کیسے کروں؟ زیب اس کے ہاتھ میں لرزش دیکھ کر مسکرا دیا۔ پرنسس تم آرام سے ناشتہ کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر آ گیا اور نور کی رکی سانس بحال ہوئی۔ ہاں بولو اکرم، وہ موبائل کان سے لگاتا باہر لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سر مبارک ہو، پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے، وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ اور وہ جو دوسرا کام تھا؟ جی سر، وہ بھی ہو گیا ہے، پیمنٹ کر دی ہے۔ گڈ، میری طرف سے آفس کے پورے سٹاف کو بونس دے دو۔ وہ فون بند کرتا مسکرا دیا۔ زیب تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری وجہ سے آج اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ اپنے آفس کی ہر چیز پر غصہ نکال رہا تھا۔ سٹاف کے کسی ممبر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ فون کی آواز سے وہ رکا، اسکرین پر چمکتے نام سے اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ ہیلو جان، کیسی ہو؟ تم کب آ رہی ہو؟ آئی مس یو شایان، کیسا ہے؟ فون اٹھاتے ساتھ اس نے سوالوں کی بچھاڑ شروع کر دی مگر دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اب جدا ہو جائیں۔ میں نے بہت سوچا امیر، مگر تمہارے دھوکے کے بعد تم پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ طلاق کے پیپر تمہیں کل تک مل جائیں گے۔ یہ کمپنی میرے نام ہے اور یہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہے، اس لیے تمہیں بتائے بغیر اسے بیچ دیا ہے۔ تمہارا پیسہ جو تم نے اس کمپنی پر لگایا تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ اب دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک منٹ، بتانا پسند کرو گی کہ کمپنی کس کو بیچی ہے؟ وہ دانت پیستا بولا، مشہور بزنس مین زیب لغاری کو۔ اس نام نے امیر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ غصے سے موبائل دیوار پر مارا جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہیں، اس بار تو میں جیتنے نہیں دوں گا۔ ہر بار تم میرا حق لے جاتے ہو۔ ماما پاپا بھی تمہیں پسند کرتے، ہمیشہ سے تم میری راہ کا کانٹا رہے ہو، مگر اب نہیں۔ وہ غصے اور حسد میں پاگل ہو گیا تھا۔
وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جہاں شام کے سائے لہرا رہے تھے جب زیب نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ زیب، ہم گھر کب جائیں گے؟ کل جائیں گے پرنسس۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اچھا نہیں لگ رہا یہاں کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کی طرف مڑی، مگر مجھے ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے، وہ اس کی شرٹ کے بٹن کو بند کرتے بولی۔ زیب گود میں اٹھا کر اسے بیڈ تک لایا، پھر اسے بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پرنسس، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، جی، یہ کاٹیج ماما کو بہت پسند تھا، اکثر ہم یہاں آتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔ اس کاٹیج کا کونا کونا ماما نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا تاکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات یہاں سے کریں۔ مجھے جب ماما کی یاد آتی ہے تو میں اکثر یہاں آ جاتا ہوں، مجھے یہاں ہر طرف ان کی خوشبو آتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی جسے وہ اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ اس کا چہرہ چھو کر بولی جو ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ پرنسس، میں رونا چاہتا ہوں، آج تک کسی کا کندھا نصیب نہیں ہوا جس پر سر رکھ کر میں اپنا غم ہلکا کروں۔ میں اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر دیا تھا، اتنا مصروف کر لیا یہاں تک کہ مجھے کھانے تک کی ہوش نہیں تھی۔ آپ رو لیں زیب، نکل جانے دیں ان آنسوؤں کو جو اندر ہی اندر ناسور بن رہے ہیں۔ پھر وہ اونچا لمبا مرد اتنی شدت سے رویا کہ نور سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ روتے روتے وہ اس کی گود میں سو گیا اور نور نے ساری رات اسے دیکھ کر گزاری۔ آج تو ہمارے غریب خانے میں رونق ہوگی جو شاہ صاحب یہاں تشریف لائے۔ چودھری صاحب، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، وہ بغل گیر ہو کر بولا۔ بیٹھیں، کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے بولا۔ ٹھنڈا لے آئیں، جاؤ صاحب کے لیے ٹھنڈا لے کر آؤ۔ جی تو بتائیے شاہ صاحب، ہمیں کیسے یاد کیا؟ می نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ اسے دنیا سے رخصت کرنا ہے، منہ مانگا انعام ملے گا، بس میرے راستے کے اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ لگنا بالکل ایسے چاہیے جیسے حادثہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، مگر آپ نے بھی تو ہمارا ایک کام کرنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ مجھے یاد ہے، بس کسی دن وہ چڑیا ہاتھ آ جائے، میں خود لے کر آؤں گا اسے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صبح جب زیب کی آنکھ کھلی، بے ساختہ نظر اپنی پرنسس کی طرف گئی جو آنکھیں موندے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی۔ پرنسس پیار سے پکارا، جی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا ماتھا چھو کر بولی، میں ٹھیک ہوں پرنسس، اٹھو فریش ہو جاؤ، پھر گھر جاتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولا، آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ اسے جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات جس شدت سے وہ رو رہا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس، چلو جلدی، پھر گھر جانا ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ نمرا بیٹا، کہاں جا رہی ہو تیار ہو کر؟ وہ جو اسے زیب اور نور کا بتانے آئی تھی اس کی تیاری دیکھ کر بولی، ماما یوں نہیں جا رہی ہوں، ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنی تیاری کا جائزہ لے کر بولی، سفید کرتی ساتھ بلیک جینس پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ حیدر تو گھر نہیں ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی ماما، آپ فکر مت کریں۔ اوکے ماما، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ٹائم دیکھتی بولی، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ وہ ان کا گال چوم کر چلی گئی۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، کوئی خاص کام تھا جو تم نے جلدی آنے کا کہا؟ وہ بیگ ٹیبل پر رکھتی بولی، ویسے ہی یار تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ شرارتی ہوا، ابھی پرسوں تو ملے تھے آپ ہی کی رخصتی پر یار، پرسوں یعنی 2 دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، خود سوچو میرا کیا حال ہوگا، ابھی تو یونی بھی نہیں آتی تم۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولا اور وہ ہنس دی۔ گلاس ڈور کے باہر کوئی یہ منظر غصے سے دیکھ رہا تھا، آنکھیں غصے سے اس حد تک سرخ تھیں جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ نمرا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پر پہلے تم وعدہ کرو مجھے تھپڑ نہیں مارو گی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے وعدہ لے رہے ہو؟ بتاتا ہوں، بس تم پہلے وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے بابا، پکا وعدہ، نہیں ماروں گی تھپڑ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ نمرا، کیا؟ وہ رکا، نمرا کو وہ کچھ الجھا الجھا لگا۔ بولو بھی یار، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا کہا تم نے ابھی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ یہی کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اسے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا، گالوں میں حیا کی سرخی پھیلنے لگی تھی۔ اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ یونی میں جب اس نے پہلی بار سعد کو دیکھا تھا تو وہ اسے بہت پسند آیا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا ہر کام نمرا عباس کو اس کا دیوانہ بنا رہا تھا، مگر ایک وجود نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لیں، جیسے اپنے اندر بڑھتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سعد نے انگوٹھی نکال کر نمرا کی انگلی میں پہنائی، یہاں اس کے غصے کا لاوا ابل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیبل تک پہنچا اور ایک مکہ سعد کے منہ پر مارا جس سے وہ پیچھے جا گرا۔ بان پھر اس کی طرف لپکا۔ نمرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو بہت بری طریقے سے اسے مار رہا تھا۔ چھوڑو اسے، جاہل انسان، مر جائے گا وہ، چھوڑو۔ وہ مسلسل اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سعد کو اچھی طرح مارنے کے بعد وہ کاؤنٹر پر آیا، یہ تم لوگوں کا جتنا نقصان ہوا ہے۔ اس نے 5-5 ہزار کے نوٹ وہاں رکھے اور نمرا کی طرف آیا جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر گاڑی تک آیا، پھر اسے اندر پھینکنے کے انداز سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پرنسس، آ جاؤ یار۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر نور کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس 5 منٹ میں آتی ہوں زیب۔
اندر سے اس کی آواز آئی، پرنسس تمہارے 5 منٹ کب ختم ہوں گے؟ جب وہ پھر نہ آئی تو زیب دروازہ کھول کے اندر گیا۔ وہ سفید رنگ کے فراک جس کے گلے پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ پرنسس کیا یار، میں باہر انتظار کر رہا ہوں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی بات پر اسے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے پرنسس، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر بولا۔ اس کی بات پر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ پیچھے ڈوریاں بند نہیں ہو رہی، چہرہ جھکا کر بولی۔ اتنی سی بات اور ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا پیچھے سے ڈوریاں بند کرنے لگا۔ اس ہاتھوں کی گردش پر وہ جی جان سے کانپی۔ ہو گیا پرنسس، چلو اب جلدی کرو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زیب نے فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ وہ اس کے اوپر آ گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ بکھلا گئی۔ چھوڑے زیب، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ پرنسس تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں کچھ اور یادیں بنانی چاہیے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جب زیب نے اچانک اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ویسے لپسٹک بہت مزے کی تھی پرنسس، آپ بہت بے شرم ہیں زیب۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی بولی۔ مجھ سے اب بات مت کیجیے گا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پیچھے وہ آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جو اسے اگنور کرتی منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ پرنسس اچھا نا، سوری پلیز معاف کر دو۔ مگر وہ پھر نہ بولی۔ پرنسس اب اگر تم نہ بولی تو میں پھر کچھ ایسا ویسا کر دوں گا۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ زیب نے ہنسی دبائی اور اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالا۔ پرنسس نور نے اس کی طرف دیکھا تو چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر کھانے لگی۔ اور ہے؟ وہ منہ پھیلا کر بولی۔ ہے تو مگر وہ تب ملے گی جب تم اپنا منہ ٹھیک کرو گی۔ اچھا نا سوری۔ وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑے جبکہ دوسرے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جائیں، آپ کو معاف کیا۔ کیا یاد کریں گے کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے کسی فلیٹ پر لایا تھا۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا اس تک آیا جو سہمی کھڑی تھی۔ تمہیں میں اس دن بھی سمجھایا تھا کہ دور رہو اس سے۔ وہ اس کا منہ دبوچتا درستگی سے بولا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا جس سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم صرف ابان حسن شاہ کی ہو، سمجھی؟ اگر آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئی وہیں زندہ دفن کر دوں گا، اسے بھی اور تمہیں بھی۔ اسے اتنا غصے میں دیکھ کر نمرا کی زبان جیسے بولنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ بہت جلدی میں ماما اور پاپا کو بھیجوں گا، بس اب تم میری ہونے کی تیاری کرو۔ جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر تمہیں میں گھر چھوڑ دوں۔ وہ دہاڑا۔ نمرا کسی ربوٹ کی طرح اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی عباسی ہاؤس پہنچے تھے۔ نور تو عباس صاحب کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی تھی اور مریم بیگم زیب کے پاس بیٹھی سفر کے متعلق جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ نظر تو بار بار اپنی پرنسس کی طرف اٹھ رہی تھی جو اسے بے نیاز باتوں میں مصروف تھی۔ نور ذرا میرا موبائل دینا۔ زیب نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کیونکہ یہاں آ کر وہ تو زیب کو بھول گئی تھی۔ اسے بھی مزہ آ رہا تھا شاید تنگ کرنے میں، اس لیے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسے مسکراہٹ دبائے موبائل پکڑایا اور پھر سے باتیں کرنے لگی۔ مریم بیگم زیب کی بے چینی دیکھ رہی تھی، مسکرا دی۔ نور جاؤ بیٹا، ریسٹ کر لو، سفر سے آئی ہو۔ ان کی بات پر زیب کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ماما بس 2 منٹ جاتی ہوں۔ نہیں جاؤ، کل پھر ولیمے کا فنکشن بھی ہے، ریسٹ کرو جا کر، شاباش۔ اچھا جی۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ جاؤ زیب بیٹا، تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگواتی ہوں۔ اوکے پھوپھو۔ وہ روم میں آیا تو نور واش روم میں تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد نور منہ دھو کر نکلی تو بیڈ پر اسے دیکھا جو موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ ناراض ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ زیب، نور نے پکارا مگر وہ ویسے ہی بیٹھا موبائل پہ انگلیاں چلاتا رہا۔ زیب، کیا ہے؟ مصنوعی غصے سے کہا۔ ناراض ہے؟ تمہیں کیا، جاؤ جا کے سب سے باتیں کرو۔ میرا کیا، 2 گھنٹے سے تم نے مجھے اگنور کیا ہے۔ پرنسس، اچھا نا سوری، چلے اپنا منہ ٹھیک کریں۔ نہیں اچھا سوری، ایک شرط پر معافی ملے گی۔ بولے کیا شرط ہے؟ کنیز حاضر ہے، وہ ایک ادا سے بولی جس سے وہ مسکرا دیا۔ تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی؟ وہ کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہوا۔ وہ سرخ چہرہ جھکا گئی۔ مگر زیب، اگر مگر کچھ نہیں پرنسس، منظور ہے تو بولو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منمنائی جب اس نے بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آپ پہلے اپنی آنکھیں بند کریں۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کی جب وہ قریب ہوئی اور اس کی گال کو ہلکا سا چھوا۔ یہ کیا تھا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتا حیران ہوا۔ کس؟ وہ نظر نیچے کرتی بولی۔ تم اسے کس کہتی ہو؟ ادھر آؤ میں بتاؤں کس کیا ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک سے وہ پیچھے ہوا جبکہ نور بخلائی سی واش روم میں گھس گئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو وہاں نمرا تھی جو انہیں حور و جمشید صاحب کا بتانے آئی تھی۔ وہ باہر آئے تو سب کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے۔ سب سے پہلے حور زیب کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں تو ٹھیک ایک دم، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ اب وہ نور کے گلے لگ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا۔ نور نے اس کا گال چوما جس سے وہ مسکرا دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جمشید صاحب اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے۔ زندہ ہوں، ابھی وہ سرد مہری سے کہتا نور کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔
جمشید صاحب اپنی جگہ شرمندہ ہو کر مسکرا دیے۔ اچھا پھوپھو، مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ مگر زیب بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ پھوپھو بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جان، جلدی آنا۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی تک آیا جب اس کے پیچھے نور بھی پہنچ گئی۔ زیب رکے، آپ اپنا موبائل بھول گئے تھے۔ بھولا نہیں تھا پرنسس، خود چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم مجھے اچھے سے بائے کر سکو۔ وہ اس کے قریب ہوا جب اچانک نور کے ماتھے پہ لیزر سے نشانہ بندھا گیا۔ زیب نے جلدی سے گھوم کر اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ نور کی جگہ تھا۔ کیا کر رہے ہیں زیب، چھوڑیں۔ باقی کے الفاظ نور کے منہ میں تھے جب فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ وہ اس کے گلے لگا مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی مگر اس نے اپنی پرنسس کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ ایک بار پھر فائر ہوا، اب کی بار گولی ٹانگ پر لگی تھی جسے وہ لڑکھڑایا مگر نور کے آگے سے نہیں ہٹا۔ نور کی زبان جیسے تلو سے چپک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زیب کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں پرنسس۔ یہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فائر کی آواز سے سب گھر والے باہر آئے تھے، جہاں زیب خون میں لت پت پڑا تھا اور نور اس کا ہاتھ پکڑ زمین پہ بیٹھی تھی۔ نور بیٹا، یہ کیسا ہوا؟ مریم بیگم اس کے پاس بیٹھ کے بولی۔ کچھ بولو چندا۔ ماما، ہمیں بھائی کو جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ حیدر اس کی نبض چیک کرتا بولا، جو بہت سلو تھی۔ حیدر نے جمشید صاحب کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ ساتھ نور بیٹھی جو بالکل خاموش تھی، بس ساکت نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سب آپریشن تھیٹر کے باہر اس کے لیے دعا کر رہے تھے جو سب کی جان تھا۔ مریم بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا، انہوں نے تو اسے ماں بن کر پالا تھا۔ نور چندا، کچھ تو بولو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ دیکھے نا، یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مریم بیگم نے عباس صاحب کو کہا۔ وہ اٹھ کے اس کے قریب آئے۔ نور، ان کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ عباس صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ باپ کے سینے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسے میں پیار کرنے لگتی ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ رونے کے درمیان بولی، بس چندا دعا کرو اس کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہے تھے جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ دیکھیں، ہم نے بلٹس نکال دی ہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولے۔ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ سکتی ہوں؟ نور اپنے آنسو صاف کرتی بولی، بس تھوڑی دیر، ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں۔ میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور اسے ہوش آنے کے بعد سب اس سے مل کر چلے گئے تھے مگر وہ جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد نور روم میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیا لیٹا تھا، ٹانگ پر اور بازو پر پٹی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ نور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کتنا خوش تھا وہ، اب یہ سب اچانک۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ پرنسس ادھر آؤ۔ وہ جو آنکھیں مندے لیٹا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گیا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ پرنسس پلیز ادھر آؤ، دیکھو میں نہیں آ سکتا، پلیز میرے پاس آؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پرنسس کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑا۔ ان خوبصورت آنکھوں پر کیوں ظلم کرتی ہو پرنسس؟ ادھر میرے قریب آؤ۔ پرنسس وہ اس کے قریب ہوئی۔ زیب نے اس کی آنکھیں چوم لی۔ اب رونا نہیں، اوکے، اور مسکراؤ۔ وہ آنسو صاف کرتی ہی مسکرا دی۔ پھر سے بچ گیا کمینہ انسان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں زیب۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا جبکہ اس کا خاص آدمی ایک سائڈ پر کھڑا اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اب اگر نظر آئے تو گولی مار دوں گا۔ کچھ دن کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ، سمجھے؟ اوکے سر۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا۔ اب میں تم سے وہ تمام چیزیں چھین لوں گا جو تمہاری طاقت ہے اور بہت جلد تمہاری پرنسس میری قید میں ہوگی۔ تمہیں میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، پھر کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا۔ وہ خباثت سے کہکا لگا کر اپنے آئندہ لاحق عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایک ہفتے بعد گھر آ گیا تھا۔ نور بھی اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھ رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے ولیمے کا فنکشن آگے کر دیا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ نور سے انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی جسے نور نے بھی معاف کر دیا تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جبکہ نور اس کے لیے سوپ بنانے گئی اور ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ نیوز دیکھ رہا تھا جب نورا اس کے لیے سوپ لے کر آئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ بی بی جی نے سوپ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ کچن میں کھانے کے لیے کچھ بنا رہی ہیں۔ یہ سوپ لے جاؤ اور بی بی کو کہو کہ صاحب کے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے زیب کو دیکھنے لگی کیونکہ زخم تو ٹھیک تھا۔ اب ایسے بت بنی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ اس نے جلدی سے آ کر نور کو بتایا۔ وہ حواس باختہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی بازو کی پٹی اتار چکا تھا جس کی وجہ سے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قریب بیٹھی، اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے زیب؟ آپ چھوٹے بچے ہیں، کتنا خون بہہ گیا، مگر آپ کے لیے تو سب مذاق ہے۔ وہ پٹی کرتے مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی مگر زیب صاحب تو بس مسکرا کر اپنی پرنسس کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ تم میرے پاس نہیں تھی، اوپر سے تم نے سوپ بھی نورا کے ہاتھ بھجوا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں بس تمہارے ہاتھ سے سوپ پیتا ہوں۔ وہ اس کے خفا خفا چہرے کو نظروں کے اثار میں لیے بولا۔
من نہیں گئی تھی، آپ کے لیے کچھ لائٹ سا بنا رہی تھی، وہ جلدی میں غلط بول گئی تھی۔ احساس تب ہوا جب زیب کے چہرے پہ پھیلتی سختی دیکھی، آنکھوں میں ایک دم سرخی آئی۔ زیب میری بات کا، وہ ابھی وہ بات کر رہی تھی جب وہ زور سے دھاڑا، نورا! نورا بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی صاحب، ابھی جاؤ اور سب ملازموں کو یہاں لے کر آؤ۔ اچھا جی، وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ نور خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم اس کے کمرے میں موجود تھے، سب لوگ کان کھول کر سن لیں۔ اگر نور مجھے کچن میں یا گھر کا کوئی کام کرتی نظر آئی تو وہ آخری دن ہوگا تم لوگوں کا اس گھر میں۔ اب جاؤ سب یہاں سے۔ اور پرنسس تم ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی۔ زیب نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ بات آج تو کہہ دی ہے پرنسس، آئندہ مت کہنا، کیونکہ جب تک میری سانس چل رہی ہے تم پر تمہیں آنچ نہیں آنے دوں گا، اور جس دن تمہاری سانس بند ہوئی مجھے بھی اگلی سانس نہیں آئے گی، سمجھی؟ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا بولا، اب تم مجھے اس کمرے سے باہر جاتی نظر نہ ہو۔ وہ یہ کہہ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ نور کتنی دیر اس کے الفاظ کی شدت پر کھوئی رہی۔ وہ آفس سے کوئی فائل لینے گھر جا رہا تھا جب اسے حور نظر آئی، جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور کچھ لڑکے اس کے گرد جمع ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ جانم، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ایک لڑکا اس کے دوپٹے کا کونا پکڑتا بولا۔ ہائے یہ معصومیت! آ جاؤ رانی، بہت مزہ آئے گا۔ حیدر گاڑی کو پارک کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچا، اور جو لڑکا یہ بکواس کر رہا تھا اس کے کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اسے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ چار لڑکے اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گئے، جبکہ حور ایک سائڈ پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو چاروں لڑکوں کا برا حال کر رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان لڑکوں کو اچھی طرح مارنے کے بعد وہ حور تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کی بھیڑ میں سے نکل کر گاڑی تک لایا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کہاں ہے اور تم اکیلے کالج کیوں جا رہی تھی؟ اس کے بیٹھتے ہی وہ درستگی سے بولا، وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ڈرائیور انکل کو گھر بھیج دیا، سوچا خود ہی چلی جاؤں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو حور، گاڑی خراب ہو گئی تھی تو مجھے کال کر لیتی، گھر سے دوسری گاڑی منگوا لیتی، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر اکیلی چلی گئی۔ وہ غصے سے بولا، سوچ کے ہی اس کا خون کھول رہا تھا، اگر وہ دیر سے آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ سوری، وہ رونے کے درمیان بولی، جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، چلو اپنا منہ صاف کرو، پھر میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، اور زیب بھائی کو نہ بتانا یہ سب، ٹھیک ہے؟ کل سے میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا، اب رونا نہیں، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپتھپاتا پیار سے بولا، جس سے وہ مسکرا دی۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کو تھوڑا روشن کر رہی تھی۔ وہ گھر سے یوں ہی جا رہا تھا جب کچھ لوگ اسے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دوست، پہچانا مجھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا مغرور ہوا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ تمہیں میں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم نے ابان حسن شاہ کی جان کو ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا۔ سمجھ آؤ گے بچوں، ذرا اس کی ویڈیو بناؤ اچھی سی، وہ اپنے دو آدمیوں کو حکم دیتا بولا۔ دوسری طرف نمرا، جو یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، ابان کے نمبر سے موصول ہونے والی ویڈیو اوپن کی تو اسے لگا کہ گھر کی چھت اس پہ آ کے گر گئی ہے۔ وہ کب کا اٹھ کر اپنی پرنسس کے چہرے کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو جو بات نور نے کی اس سے زیب کو کافی تکلیف ہوئی، اس لیے وہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا رہا تھا جب وہ تھوڑا سا کسمس آئی۔ زیب تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ اپنے ہونٹوں پہ جانا پہچانا سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ زیب ایک طرف جھکا پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں زیب، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا دباؤ ڈالنے سے، دیکھ پھر سے ہلکا سا خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کو سیدھا کرتی خفگی سے بولی، یا اللہ کب بڑے ہوں گے زیب آپ، بالکل بچوں جیسی حرکت ہے آپ کی۔ پرنسس یہ سب بعد میں کرنا، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ اللہ اٹھا، آپ سے جا نہیں رہا اور پیار کرنے دو، وہ اس کی نقل اتارتی بولی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، یہ تو بس چھوٹے سے زخم ہیں، بڑے زخم تو تم نے ابھی دیکھے ہی نہیں۔ کون سے زخم؟ وہ اس کے قریب آئی۔ بہت سے زخم ہیں پرنسس، اب میں کیا کیا دکھاؤں؟ پلیز بتائیے زیب، اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ رومانسی ہوئی۔ تم تھوڑا اور قریب آؤ۔ پرنسس ایسے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اور قریب ہوئی۔ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ یہاں پرنسس، تم نے 8 سال پہلے بہت گہرا زخم دیا ہے، جب تم دور جاتی ہو تو بہت درد ہوتا ہے۔ یہاں وہ غمگین لہجے میں بولتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ پرنسس، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ 8 سال تمہارا شدت سے انتظار کیا ہے، اب کبھی مجھ سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ وہ تھوڑا اٹھا، پیار سے اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کا دائیں رخسار چوما اور پھر بائیں۔ جاؤ فریش ہو جاؤ پرنسس، آج پھپھو نے آنا ہے۔ وہ زیب کو ناشتہ کروا رہی تھی جب نورا نے اسے رخسانہ بیگم کے آنے کا پیغام دیا۔ وہ زیب کے کمرے میں ہی آ گئی۔ کیسے ہو زیب میری جان؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، ایک دم فٹ۔ وہ شریر ہوا۔ اور میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ نور کو اپنے پاس بلا کر محبت سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان۔ اس طرح وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں حسن صاحب داخل ہوئے، ساتھ ان کے میر تھا۔
جو سر جھکائے نادم سا کھڑا تھا۔ نور جو زیب کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، جسے اس نے بے پناہ چاہا تھا۔ کیسے اس نے دھوکہ دیا! زیب کی میر کو یہاں دیکھ کر غصے سے رگیں تنی۔ پھر اس نے نور کی طرف دیکھا، جو مشکل سے اپنے آنسو روکے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ درشتگی سے بولا۔ میں نور سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ نقلی آنسو آنکھوں میں لاتا نادم ہوا۔ میں جانتا ہوں میری اس حرکت سے نور کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میں کیا کرتا؟ زیب تم ہی بتاؤ، نکاح کے باوجود یہ مجھ سے چھپتی تھی، مجھے ہاتھ۔ بس جو کہنے آئے ہو وہ کہو، میری بیوی کا نام دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ میں بہک گیا تھا نور، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا افسردہ ہوا۔ اس کی حرکت سے نور زیب کے سینے سے لگ گئی۔ زیب نے بھی اس کے گرد بازو کا آثار بنا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھپھو اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر نور کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوئی تو میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ پلیز نور، مجھے معاف کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے، تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ زیب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور زیب کا خون کھول رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جان سے مار دے، جو ایک دفعہ پھر سے اس کی پرنسس کو تکلیف دینے آ گیا تھا۔ زیب، اسے کہیں کہ چلا جائے یہاں سے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ پھپھو لے جائیں اسے یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑا، مگر وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میر بیٹے اٹھو، چلو یہاں سے۔ نہیں پاپا، جب تک نور مجھے معاف نہیں کرے گی میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں اس کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتی ہوئی ایک دفعہ پھر رو دی۔ پھپھو لے جائیں اسے، دوبارہ یہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ شکریہ نور، بس جاؤ یہاں سے۔ زیب دھاڑا، وہ بھی خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے بعد رخسانہ بیگم نے دونوں کو پیار دیا اور وہ بھی ان کے پیچھے اپنے آنسو صاف کرتی چلی گئیں۔ پرنسس، اس نے اپنے سینے سے لگی اپنی متاع جان کو پکارا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ نور جانم جان بیبی، جب اس کی پکار پر سر نہیں اٹھایا تو وہ شرارت سے بولا تاکہ اس کا موڈ بدل سکے۔ جی۔ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم سے کہا بھی ہے یہ خوبصورت آنکھیں ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتا مسکرایا۔ اب اگر تم روئی تو سزا ملے گی، وہ بھی بہت سخت۔ کیسی سزا؟ وہ مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں نہ مجھ سے پیار کرنا ہوگا، وہ بھی بہت زیادہ، اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ توبہ ہے ویسے زیب، وہ اسے دھکا دیتی کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی حرکت پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو تو۔ نہیں، ابھی آپ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ اچھا ادھر تو آؤ۔ نہیں، میں ذرا کھانا دیکھ لوں نورا نے بنایا ہے کہ نہیں۔ منع کیا ہے نا تمہیں کام کرنے سے، بس دیکھنے جاؤں گی، 5 منٹ پلیز۔ وہ کیسے 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا جی، جو آپ کا حکم۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے بولی۔ بیٹھو تو ڈیئر کزن، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ وہ خود اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ بات یہ ہے کہ تمہارا دیوانہ میرے قبضے میں ہے، اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئیں گے، بس تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، پھر میں تمہیں اور تمہارے دیوانے کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم ذلیل انسان، میں مر کے بھی تم سے شادی نہ کروں۔ ایسی بات ہے؟ اس کے تیور کچھ سخت ہوئے۔ پھر تم اپنے دیوانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھو گی، وہ سفاکی سے کہتا کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ تو ڈیئر کزن تمہارے عشق کا حال۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز ابان، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اپنی شرط تمہیں بتا چکا ہوں، اگر تم ہاں کر دو تو میرے آدمی اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، انابی ہورن مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ ساکت بیٹھی نمرا کو دیکھتا بولا۔ یہ جو تم کر رہے ہو نا ابان شاہ، اللہ پوچھے گا تم سے، ڈرو اللہ سے جاہل انسان۔ وہ چیختے ہوئے بولی۔ یہ لیکچر بعد میں دینا، بس یہ بتاؤ نکاح کرو گی کہ نہیں؟ نکاح کر کے تم میرا جسم تو حاصل کر لو گے، مگر میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں مسز ابان شاہ بن گئی۔ مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ کیسا لگ رہا ہے مسز ابان؟ وہ سب نے ہسان میں لیتا بولا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے انسان، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی بولی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ مگر میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اگر کہتی ہو تو عمل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ سرگوشی کرتا بولا۔ ابان نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے نا، تو پلیز ہاتھ کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنی بیوی سے پیار تو کرنے دو، اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ٹیبل پر رکھی گن اٹھا کر بولی۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ ششت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو نمرا، اسے نیچے رکھ دو، چل جائے گی۔ نہیں، پہلے ساتھ کو چھوڑو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ اوکے اوکے، دیکھو میں کر رہا ہوں کال، تم پلیز گن نیچے رکھو۔ ہاں تم چھوڑ دو اس لڑکے کو۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے پر وہ دھاڑا۔ جی جی سر۔ اس کی آواز پر وہ گھبرا کر بولے۔ دیکھو نمرا، میں نے چھوڑ دیا ہے اسے، پلیز یہ گن نیچے رکھو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس سے پہلے وہ گرتی ابان نے اسے تھام لیا۔